بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلام اسٹڈی سرکل کی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنے اسٹڈی سرکل کا آغاز حسب معمول قرآن مجید کے مطالعے سے کریں گے۔ آپ کے ساتھ میں اب اسکرین شیئر کر رہا ہوں اور ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی جو ایک مقام ہے اس کو پڑھیں گے۔ یہ سورہ قیامہ ہے اور آیت 1 سے 15 تک۔ اس کے الفاظ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما یسأل ایان یوم القیامہ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا۔ اتنے یہ پاورفل الفاظ ہیں خواتین حضرات، اور قرآن مجید کے یہ مقام جو ہے یہ بالکل دل ہلا دینے والا ہے۔ عربی زبان کا جو ایک زور ہے، اگر آپ براہ راست اس کو اخذ کریں اور سمجھیں تو اس کا ایک عجیب تاثر ہوتا ہے انسان پر۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، کیونکہ دیکھیے یہ لا کا جو سے آغاز ہو رہا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ تو ہمیشہ قرآن مجید میں جب نہیں سے آغاز ہوتا ہے تو پیچھے کوئی بات ہوتی ہے جس کی نفی مقصود ہوتی ہے، یعنی کوئی نگیشن مقصود ہوتی ہے۔ تو یہاں اصل میں یہ ہے کہ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، یعنی مشرکین عرب سے چونکہ معاملہ ہو رہا ہے اور یہ جو سورہ ہے ان کو مخاطب کر رہی ہے، اور ان کے ہاں جو اصل چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ہی اصل چیز ہے، اور ان کا خیال تھا کہ اگر ہم مر مٹ جائیں گے تو بس ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہاں اگر کبھی آخرت ہوئی بھی تو ان کے جو دیوی دیوتا ہیں وہ ان کو سفارش کر کے چھڑا لیں گے، تو اس وجہ سے قیام کاری پہ کھڑے تھے۔ تو اس پہ کہا گیا کہ لا اقسم بیوم القیامہ، یہ قیامت کو جھٹلاتے نہیں، میں قیامت کے دن کو گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ میاں کہتے ہیں کہ میں قیامت کو ہی گواہی میں پیش نہیں، میں تمہارے اندر ملامت کرنے والے نفس کو گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ یعنی انسان کا جو نفس ہے، انسان کے اندر جو کانشینس ہے، انسان کے اندر جو ضمیر ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو ہی قیامتی گواہی میں پیش کرتا ہوں، اور خود قیامت کو قیامتی گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر کا جو ضمیر ہے، جو اس کو اچھائی اور برائی پہ ٹوکتا ہے، اچھائی پر وہ اس کو مبارکباد دیتا ہے، برائی پہ ظاہر ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے، تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و شر کے درمیان امتیاز کریں گے، خیر و شر کے درمیان ڈسٹنکشن کریٹ کریں گے۔ لیکن چونکہ دنیا میں اچھے چیزوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہمیشہ، اور برائی کا انجام ہمیشہ برا نہیں ہوتا، تو اس سے لازمی طور پہ ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اچھائی کا انجام اچھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس نے ہمارے اندر ضمیر رکھا ہوا ہے۔ تو اس ضمیر اگر اس نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے تو کوئی وجہ ہے، تو وہ وجہ یہی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھائی کا جو انجام ہے اس کو اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے وہ ایک اور عالم کو وجود میں لے کے آئیں گے، ایک اور دنیا کریٹ کریں گے کہ جہاں پہ اچھائی کا انجام جو آپ اس دنیا میں کریں گے وہ ہمیشہ اچھا ہوگا، اور برائی کا انجام وہاں برا ہوگا۔ تو یہ اصل میں یہاں جو قسم کھائی گئی ہے خواتین حضرات، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اپنی نوعیت میں جس طرح کی قسم ہے، یہ اپنی نیچر میں آپ کو اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ انسان کا جو ضمیر ہے، انسان کا جو اندر کا ایک وجود ہے، وہ قیامت کے اوپر گواہ ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ کا مطلب ہے کہ میں قیامت کو، یہ جو آپ جو قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، تو میں قیامت کی کے طور پہ دلیل میں پیش کر رہا ہوں، اور کچھ نہیں، تو اپنے اندر کے ضمیری کو دیکھو کہ تمہارا اپنا جو ضمیر ہے وہ کس طرح سے تمہیں جھنجھوڑتا ہے جب تم کوئی برائی کرتے ہو۔ تو اس وجہ سے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو اس کے بعد دیکھیے آگے آیات جو کہتی ہیں وہ یہ ہے کہ بلا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، یعنی کیا انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب وہ مر جائے گا تو ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمع کر سکیں گے؟ تو یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ مشرکین کا جو عام اعتراض تھا قیامت پہ وہ یہی تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ایک مرتبہ انسان جب مر کھپ جائے گا تو کہاں دوبارہ سے جمع کیا جا سکتا ہے اس کی ہڈیاں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمع کریں گے؟ اور دیکھیے عربی زبان کا جو باریک نقطہ ذہن میں رکھیے کہ لفظ الانسان استعمال ہوا ہے،
انسان، لیکن مراد مشرکین ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ لفظ بعض دفعہ عام ہوتا ہے لیکن مخاطبت ایک خاص طرف سے ہوتی ہے، اور اس عام رکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس کی طرف روح سخن ہے وہ خود سمجھ لے کہ دیکھیں مجھے پکارا جا رہا ہے، لیکن ڈائریکٹلی نہیں کہا جا رہا، تاکہ اس کی جو انا ہے وہ ہرٹ نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹ طریقے سے کہا کہ کیا اس انسان نے یہ سمجھ لیا ہے؟ تو یہاں مراد یہ انسان، یعنی یہ مشرکین جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں، انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ان کی ہڈیاں نہیں جمع کر سکیں گے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ جواب انہوں نے کیا کیوں نہیں، ہم تو اس کی پور درست کر سکتے ہیں۔ پور کیا ہوتی ہے؟ جو انگلیوں کے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو حصہ ہوتا ہے 3 حصوں میں انگلیاں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں، ایک حصے کو پور کہتے ہیں، تو ہم اس کی پور کو جمع کر دیں گے، گویا کہ ہر لحاظ سے ہم اس کو جمع کر دیں گے۔ اور پھر مزید یہ کہا کہ یہ اگر نہیں مانتے تو کم سے کم یہ دیکھیں کہ وہ یرید الانسان لیفجر امامہ، کہ اصل میں انسان اپنے ضمیر کے روبرو شرارت کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ ایک جواب دہی کا دن آنا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے اس کا انکار کرتا ہے، وہ ایک اپنی اندر کے نفس کے آگے شرارت کرتا ہے، اور پھر یسأل ایان یوم القیامہ، بڑے انجان بن کے کہتا ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی، یعنی یسأل ایان یوم القیامہ۔ اس کے آپ جواب میں دیکھیے کہ کتنے زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وہ کہتے ہیں اچھا یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو سن لو کہ جب دیدے پتھرائیں گے اور چاند گہنائے گا اور سورج اور چاند دونوں اکٹھے کر دیے جائیں گے، تو یہی انسان کہے گا اب کہاں بھاگ کر جاؤں، یعنی اس وقت تو یہ کہتا تھا کہ قیامت کہاں ہے، ایان یوم القیامہ، لیکن جب یہ ایسا ہو جائے گا، قیامت کا دن آئے گا، تو پھر یہی انسان کیا کہے گا، این المفر، اب میرے پاس کوئی جگہ بھاگنے کی ہے نہیں، میں کہاں دوڑ کے جاؤں۔ پھر کہا کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، یعنی یہی انسان جب کہے گا کہ میں کہاں بھاگ کے جاؤں تو ان سے کہا جائے گا کہ اب کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ لا وزرا کا مطلب ہے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، اس دن تیرے رب ہی کے سامنے جا ٹھہرنا ہوگا۔ الی ربک یومئذ المستقر، کہیں بھی نہیں جاؤ گے، اپنے رب کے پاس جاؤ گے، اور پھر وہاں کیا ہوگا، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، یعنی وہاں جب جاؤ گے تو کیا ہوگا کہ اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا ہے، یعنی آگے وہ جو اس نے جو برائیاں یا اچھائیاں کی ہیں، اور جو پیچھے جو کچھ چھوڑا ہے اس کے بارے میں اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن قیامت میں اس کو بتائی جائے گی۔ اور پھر دیکھیے یہ لفانی الفاظ ہیں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان جو ہے اصل بات کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس پر گواہ ہے، یعنی اپنے اوپر گواہ ہے، وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، جتنے مرضی وہ بہانے تراشے وہ اپنے اوپر گواہ ہے۔ گویا کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے اندر کا جو ایک میں ہے جو اس کو انکار کرنے پر مجبور کرتی ہے، وہ میں جو ہے وہ اس کے اندر ایک انا پیدا کرتی ہے، اور وہ بڑا اترا کے بولتا ہے کہ بھئی جو ضمیر اگر میرے اندر ہے تو ہوگا، لیکن میں اگر مر جاؤں گا تو مجھے کون اٹھانے والا ہوگا۔ اور یسأل ایان یوم القیامہ، کس نے دیکھی ہے قیامت کا دن، میں نہیں مانتا کسی قیامت کو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گی تو پھر دیدے پتھرائیں گے اور چاند، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گہنا جائے گا، مان پڑ جائے گا بالکل، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند اس طرح جمع کر دیے جائیں گے، یہ تباہی کا منظر ہے۔ اور پھر یقول الانسان یومئذ این المفر، کہ اب میں کہاں جاؤں، اب تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن پھر کہیں نہیں جاؤ گے، اس دن تو میرے پاس ہی آؤ گے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے دنیا میں کیا کیا۔ تو خواتین حضرات، یہ جو پورا پیسج ہے اصل میں قرآن مجید کا، یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ انسان کا جو اپنے اندر کا وجود ہے وہ اس اچھائی اور برائی کے بارے میں بالکل اس کو باخبر کر دیتا ہے، وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ دیکھیے یہ تم جتنے بہانے تراش رہے ہو یہ تم اوپر سے تراش رہے ہو، تمہیں بھی دل میں پتا ہے کہ میرے اندر کا جو ایک انسان ہے جس کو اچھائی اور برائی پر کی ایک تمیز حاصل ہے، اس کو ایک اویئرنیس حاصل ہے، یہ اویئرنیس بے مطلب نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے یہ سب سے بڑی گواہی جو آخرت کی ہے، جو ڈے آف ججمنٹ کی ہے، کہ گریٹ ڈے آف ججمنٹ ہونا ہے، اس لیے کہ یہ جو لیسر ڈے آف ججمنٹ ہے، یہ ایک ضمیر کیا ہے، یہ ایک چھوٹا سا عالم ہے، یعنی جیسے ایک عالم اصغر ہے، چھوٹا عالم ہے، ایک عالم اکبر ہے، ایک بڑا جو بڑی انسان کے اوپر جب آئے گا آخرت میں، جب انسان اللہ تعالیٰ کو فیس کریں گے تو وہ بڑی دنیا ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھو اس کا پتہ لینا ہے تو یہ اس ضمیر کی عدالت سے لو، یہ اچھائی جو ہے اس کا انجام اچھا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ دنیا میں اچھا نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ دن آئے گا کہ جب اچھائی کا ریوارڈ دیا جائے گا اور برائی کا بدلہ اس کو ملے گا۔
تو اس لحاظ سے ایک بہت ہی پاورفل مقام ہے. اسی وجہ سے دیکھیے یہ سورہ کا نام بھی سورہ قیامہ ہے، کیونکہ قیامت کے استدلال پر بھی گفتگو کرتی ہے اور قیامت کے واقعات کو بھی سناتی ہے. سو آئیے اب ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں ہم عام طور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مطالعہ کرتے ہیں. ہم آج اس روایت کا مطالعہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں کچھ ایک ادب سکھاتے ہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے. تو وہ کیا ہے؟ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے، اور اس کا بھائی اس کا ساتھی اس کے جواب میں کیا کہے؟ یرحمک اللہ. الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے. یرحمک اللہ کا مطلب ہے اللہ آپ پہ رحم فرمائے. اور جب وہ یرحمک اللہ کہے تو اس کے جواب جو چھینک والا ہے وہ پھر جواب دے اور کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے معاملات کو درست کرے. تو یہ ایک بڑی عمدہ ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں وہ آپ ہمیں یہ سکھانے آئے ہیں کہ دیکھیے دنیا کے اور زندگی کے جو مختلف گوشے ہیں، مختلف موڑ ہیں، اس میں ہمیں خدا کا شکر ادا کرنے کے بہانے تلاش کرنے چاہیے. یہ چھینک ہے بظاہر تو ایک بڑی آرڈنری چیز ہے، یو سنیز اینڈ دین اٹس آل اوور. لیکن امیجن کہ اگر آپ کی جو چھینک ہے وہ پھنس جائے یا کوئی چھینک نہ آئے اور آپ اس کیفیت پہ ہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو کتنا اختلال پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، کتنی ایک ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے. تو جب وہ چھینک آتی ہے تو آپ کی پورے باڈی کو ایک ریلیف ملتی ہے. وہ ایسی ریلیف ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار بس سکون آ گیا. تو حالانکہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن خداوند تعالیٰ ہی چاہتے ہیں کہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دیں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی ہم رعایت کریں، ان چھوٹے چھوٹے معاملات کو بھی ہم اس کا بہانہ بنا لیں کہ خدا کا ہم شکر ادا کریں. سو اسے کہتے ہیں کہ اسمال ایکٹس آف کائنڈنس، وی ہیو ٹو فائنڈ دی اسمال ایکٹس آف ورچوز اینڈ تھینک گاڈ فار دیم. کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں ان کے بہانے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے. تو کہا کہ دیکھو اگر تمہیں چھینک آئے تو تمہیں کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. دیکھیے ہمارے ہاں جو یہ ٹریڈیشن رہی ہے انبیاء کی، اس میں یہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اگر آپ ویسٹرن ورلڈ میں جائیں تو وہاں ہر جگہ جب بھی آپ چھینکیں تو کیا لوگ کہتے ہیں؟ بلیس یو. تو یہ اصل میں بالکل وہی چیز ہے جو پیغمبر نے سکھائی ہوئی ہے، لیکن صرف انگریزی زبان میں حضرت مسیح کی جو فالوورز ہیں اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ جب آپ چھینکیں تو کہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اس ڈس آرڈر سے نجات دی. اور اس کے جواب میں جو لوگ سنتے ہیں اس بات کو وہ کیا کہیں؟ یرحمک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ آپ پر مزید اپنی شفقت اور عنایت فرمائے. جیسے کسی نے یہ کہا تو اس کے جواب میں چھینکنے والا پھر اس کو ایک ادب سکھایا گیا ہے کہ آپ کہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ آپ کے لیے ہدایت کا بندوبست کرے اور آپ کے معاملات کو درست کرے. تو دیکھیے ایک بیک اینڈ فورتھ کتنی خوبصورت دعاؤں کا تبادلہ ہے. آپ نے الحمدللہ کہا، اس کے جواب میں سننے والے نے کہا یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے. آپ پہ رحم تو اس نے کیا ہے چھینک سے نجات دے کے، لیکن اللہ پہ مزید رحم کرے. اور پھر جس نے چھینک ماری ہے اس نے اس کے جواب میں پھر رسپونڈ کیا اور کہا اچھا آپ نے مجھے دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ رحم کرے، میں آپ کو مزید دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے معاملات کو درست کرے. تو ایک چھوٹے سے انسٹنس کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ایک باہمی خیر خواہی کا انسٹنس بنا دیا کہ مسلمان جو ہیں جب ملیں تو اس طرح سے ایک دوسرے سے اپنی خیر خواہی کا اظہار کریں، ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کریں، ایک دوسرے سے افیکشن کا اظہار کریں. اور دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگ رہے ہیں اور اس کے جواب میں جو چھینکنے والا ہے وہ آپ کے لیے ہدایت کی دعا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے معاملات کو درست کرے. دیکھیے ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی دعاؤں کو اختیار کریں، دعاؤں کے ہم محتاج ہیں. ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی آفت میں ہم گھرے پہ ہوتے ہیں. تو ہم جہاں پہ خود اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رحمت کی، وہاں اگر ہمارے ساتھ مل کے اور لوگ بھی ہمارے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما، ہمارے معاملات کو درست فرما، تو یہ ایک سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہے، جس کو ہم خیر خواہی کہتے ہیں. کہ دوسرے کی طرف سے ایک ایکسپریشن آف سنسیرٹی ہے. دیکھیے کسی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دین کیا ہے، تو آپ نے کہا الدین النصیحہ، دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے. فللہ ولرسولہ، یعنی اللہ کے لیے بھی خیر خواہی، رسول کے لیے بھی خیر خواہی اور بندوں کے لیے بھی خیر خواہی. کہ آپ یو آر اے ویل وشر آف ایوری پرسن، ہر ایک کے بارے میں آپ کی جو اظہار ہے وہ سمپتی کا ہے، وہ کنسرن کا ہے،
وہ کنسیڈریشن کا ہے، وہ اس چیز کا ہے کہ میرا بھائی کسی مشکل میں تو نہیں ہے، اس کو میری کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو یہ حالانکہ یہ جو چھینک کا موقع ہے، یہ ایک اس موقع پہ یہ دعا آپ کو سکھائی گئی ہے، لیکن اصل میں جو اس کا رخ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اتنے چھوٹے موقع پہ آپ نے لوگوں کو یہ دعا دی ہے کہ خدا آپ کو ہدایت دے، خدا آپ کو رحمت کرے، تو جو اس کے علاوہ زندگی میں بڑے بڑے موقع آتے ہیں، وہاں پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کا خیر خواہ رہنا ہے، وہاں پہ بھی ہمیں اسی دعا کا اظہار کرنا ہے۔ تو اگر اس چیز کو ہم اپنے اوپر طاری کر لیں تو آپ دیکھیے کہ کتنی غیر معمولی طور پہ ہم سب پر خداوند تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے کہ سارے کے سارے جو انسان ہیں، سب مسلمان جو ہیں، وہ ایک دوسرے کے بالکل خیر خواہ بن جاتے ہیں، شیر و شکر ہو جاتے ہیں، ان کی ایک دوسرے کے بارے میں جو کنسرن ہے وہ اتنی نمایاں ہو جاتی ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سچ مچ ہم ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو اختیار کر لیتے ہیں، اور ہم الگ نہیں ہوتے۔ یعنی پرائی اگر فرض کیجئے کوئی لڑائی ہے یا پرائی کا کوئی جھگڑا ہے تو اس سے ہم الگ نہیں ہو جاتے، بلکہ ہمیشہ ہم کنسرن رہتے ہیں کہ ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں معاملات کی بہتری کا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس سے پیغمبر ہمیں روشناس کراتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم بائبل کے کسی حصے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو آج ہم جس حصے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں یہ متی کی انجیل ہے، اور یہ مقام بہت ہی غیر معمولی مقام ہے بائبل کا، اور یہ چیپٹر نمبر 7 اور اس کی آیت بھی 7ویں ہے۔ تو دیکھیے اس کے الفاظ ہیں کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ تو یہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جستجو اصل چیز ہے پا لینے کی خواہش۔ اگر مانگو گے تو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو تمہیں مل جائے گا، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے دروازہ کھولا جائے گا۔ تو یہ جو ایک پیہم تلاش کا جو دائیا ہے کہ ٹو بی آلویز آن دا گو، مجھے اگر کچھ چیز چاہیے تو میں خدا سے مانگوں، تو ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تو دروازہ کھلے گا۔ یہ سب چیزیں اصل میں انسان کو یہ بتا رہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کا محتاج ہے کہ وہ مانگے، وہ اس میں کوئی آر نہ محسوس کرے، وہ خداوند تعالیٰ کے آگے جھکے، خداوند تعالیٰ سے ہدایت مانگے، خداوند تعالیٰ سے ضرورت کے موقع پہ ضرورت مانگے، کچھ بھی اگر آپ نے مانگنا ہو۔ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ عائشہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہے، کہ اگر آپ کو اپنے جوتے کا تسمہ ہی مانگنا ہو تو اس کے لیے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ مراد ان کی یہی ہے کہ معمولی چیز بھی اگر آپ کو اس کی ضرورت ہو تو اس کو دعا کے ساتھ شامل کر لیں۔ ویسے تو ظاہر انسان کے پاس ذرائع بھی ہوتے ہیں وہ چیزیں لینے کے، لیکن اگر آپ دعا اس میں شامل کر لیں گے تو کیا عجب کہ کچھ اور چیزیں بھی آپ کے ہاتھ لگ جائیں۔ لیکن اصل جو یہاں پہ ہمیں ہدایت دی ہے وہ یہی ہے کہ تلاش میں نکلو، اور تلاش مختلف چیزوں کی ہے، لیکن سب سے بڑی تلاش جو ہے وہ حق کی تلاش ہے۔ تو حق کی تلاش کے مسافر ہمیں بننا چاہیے۔ ہم تلاش حق کے مسافر ہم سب کے سب ہیں۔ یہ سب انسانیت کا ایک مشترک سرمایہ ہے، ایک کامن ہیریٹیج ہے کہ all of us as human beings have embarked on this journey to find the truth, to seek the truth, to obtain the truth and acquire it wherever we can, and then to abide by the truth، کہ اس کا ہم ساتھ دیں۔ تو سچ کی تلاش جو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس پہ نکل کھڑے ہوئے تو دیکھیے قرآن مجید نے اس کو ایک جگہ بیان بھی کیا ہے سورہ عنکبوت کے آخر میں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو جدوجہد کرتے ہیں، جو ہماری رستے میں آگے بڑھتے ہیں، تو ان کے لیے ہم دروازے کھولتے ہیں، ان کے لیے رستے کھول دیتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ پھر آپ آگے بڑھیں اور اپنے ذمے جو ایفرٹ ہے وہ ضرور اس کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دینے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو پہلے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اگر اس نے کچھ مانگنا ہے تو اس سے کوئی پری ریکوزٹس ہیں۔ اگر آپ نے اچھا رزلٹ مانگنا ہے امتحان میں تو پہلے امتحان کی تیاری کیجیے، اور تیاری کرنے کے بعد اس کے اندر کوئی ایڈیشن ہو برکت کی اور بہتری کی تو آپ اس کی دعا مانگیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا کام نہیں کیا اور کہا خداوند تعالیٰ سے کہ آپ بس یہ میرا کام کر دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو رول بناتے ہیں دعا کا وہ یہ ہے، یو ہیو ٹو ڈو یور پارٹ، یو ہیو ٹو فلفل یور پارٹ۔ آپ کے ذمہ کیا تھا وہ آپ نے پورا کیا ہے۔ جب آپ کسان نے اگر بیج بو کے اس کو کھاد بھی صحیح ڈالی ہے، اس کو پانی بھی صحیح دیا ہے، اس کو سورج کا بھی کی روشنی مہیا کی ہے، تو آپ نے اپنا کام کر دیا۔ اب پھل آنا یا اس کومپل کا پھولٹنا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو خداوند تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے ذمہ کا کام کرو، باقی کام پھر میں کروں گا۔ تو دروازہ کھٹکھٹاؤ، مانگو، سب چیزوں کو چاہو، لیکن اپنی ذمہ داری پوری کر کے۔ اور سب سے بڑی جو چاہت ہے، سب سے بڑی جو مانگ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سچائی کے بارے میں، وہ حق کے بارے میں، وہ جسٹس کے بارے
ٹروتھ کے بارے میں جہاں پہ بھی آپ کو وہ ملتی ہے، جس سے بھی ملتی ہے، وہ آپ کی گمگشتہ میراث ہے. وہ ہر انسان کی ضرورت ہے. اس میں کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے، کوئی گروہی عصبیت نہیں سامنے آنی چاہیے کہ مجھے فلاں جگہ سے مل رہی ہے تو میں ایکسیپٹ نہیں کروں. نہیں، حق جو ہے وہ اس کا متقاضی ہے کہ جہاں سے بھی آپ کو ملے اس کو آپ پائیں، اس کو آپ ریلش کریں اور یہ سوچیں کہ یہ میری خدا کی طرف سے ایک رہنمائی ہے جو مجھے حاصل ہو رہی ہے. سو خواتین حضرات، اب ہم اپنے چوتھے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو عام طور سے ایک ڈسکشن کی شکل میں ہوتا ہے. مریم اس کو ماڈریٹ کرتی ہیں، ہماری جو ایڈمنسٹریٹر ہیں اس سیکشن کی. اور آج ہم جس موضوع پہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ از اسلام ڈیفینڈیبل ایٹ آل فرنٹس؟ کیا اسلام کا ہر محاذ پر دفاع کیا جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ اسلام پر ہمیں بہت سارے سوالات موصول ہوتے رہتے ہیں، ہمارے دل میں بھی کھٹکے محسوس ہوتے رہتے ہیں. کوئی ہمیں ذہن میں بعض احکام کی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ میاں نے ایسا کام کیوں ہمیں کہہ دیا. تو ایز اے پرسن یہ سوال ہم سب سے ہے اور آپ سب اس میں شرکت کیجئے. آپ سب بتائیے کہ آپ کو اسلام کا کون سا ایسا حکم ہے جس کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جسٹیفائڈ نہیں لگتا، یہ خدا ایسی بات اگر کہہ رہا ہے تو مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہی، یا کوئی اس کی حکمت ایسی ہوگی جو شاید مجھے سمجھ میں نہ آ رہی ہو لیکن بہرحال مجھے ہضم نہیں ہو رہی. تو یہ کوئی آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی ایسا قرآن مجید کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی حکم آپ محسوس کرتے ہوں کہ بھائی دس از ناٹ ڈیفینڈیبل، اٹس ناٹ جسٹیفائبل، تو اس کے بارے میں ضرور اس کو ڈسکشن میں لے کے آئیں تاکہ ہم ایک کلیکٹیو وزڈم شیئرنگ سے یہ حاصل کریں کہ ہو سکتا ہے کہ جو اشکال ہمارے پاس ہے وہ سب کے سب جو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دوسرے کی مدد سے ہم اس کو حاصل کر سکیں گے. سو اوور ٹو یو مریم. Thank you very much, Dr. Salim. Our first participant is Shaban Ansari. Please go ahead. السلام علیکم. شکریہ مریم. اچھا، اس ٹاپک کو میں اصل میں تھوڑا سا میں نے جو سوچا وہ مجھے شاید تھوڑا سا ڈفرینٹ سمجھ آیا. میں سمجھی کہ اس کا دفاع جو ہے وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں. مجھے کچھ اس طرح سمجھ آیا ہے کہ یہ ڈیفینڈیبل ہے. تو مجھے جس لحاظ سے سمجھ آیا، جو میں نے کچھ سوچا ہوا تھا، تو میں وہی بتا دیتی ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے اصل میں قرآن کو نہیں سمجھا، خدا کے احکامات کو نہیں سمجھا، تو خود مسکنسیپشنز ہم نے پیدا کیے اور پھر اس کو ہم نے ساری دنیا میں پھیلایا. تو ان کے تو جواب ہمیں دینے ہی چاہیے، جس کے جیسے آپ جو رسولوں کے ساتھ خاص تھا اس کو ہم نے اپنے لیے خاص کر لیا. بہت سی ایسے کنسیپشن جو ہم نے روایات سے لے لیے اور وہ ہم نے قرآن سے نہیں سمجھے، تو ان کا ڈیفینڈ کرنا تو بنتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا سچ بات کیا ہے، ٹرو اسلام کیا ہے. تو وہ تو ہمیں کرنا چاہیے کہ اس کو ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ صحیح اسلام ہے. لیکن یہ کہ مجھے اپنے طور پہ تو وہی بات ہے کہ اگر ہم نے سرنڈر کیا ہے اللہ کے آگے اور اگر ہم دلیل کی بنیاد پر اس کو سمجھ رہے ہیں تو وہ پھر ہمیں سرنڈر ہی کرنا چاہیے. اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز نہیں بھی سمجھ آئے تو ہم اس کو کوسچن اٹھائیں. لیکن یہ کہ سرنڈر کرنے کی وجہ سے مجھے اپنے لیے ذاتی طور پہ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب سرنڈر کیا ہے تو بہت سی چیزیں نہیں بھی اگر سمجھ آتی تو اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے آگے کیا ہمیں اس سے پوچھنا. ٹھیک ہے. Thank you for sharing. Rafia Khwaja, you're up next. Please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Salat. Two things I find very difficult for me to defend about Islam. I'll just quickly read out the list. Islam came to abolish slavery, but Prophet Sallam kept Maria Kiptia in his life as a slave. This is one. And slavery was finally abolished in 1968. The other things that bother me is, which I can't defend, the Prophet never beat his wives. So how come the ayat is in the Quran about wife beating? The third is about 4 marriages. A man can marry any time, but if a woman wants a divorce, he can be difficult and she may have to be running to court to get a divorce. And also a man can give a divorce because he's being given the right in the nikah nimah, but a woman must ask for the divorce. Also, ISIS and Taliban have been killing non-Muslims quoting ayats which were for a precise time from the Quran, but that has not been followed. And finally, women inheritance. Women inherit 50% even if she's earning as much as or more than her husband. These are some several points which I have found difficult to defend in my discussions.
اوکے تو دیکھیں ان سب چیزوں کو تو ہم جسٹ اسٹڈی سرکل میں بھی ایک سیریز ہم نے کی تھی اسلام اینڈ ویمن کامن مسکنسیپشنز اباؤٹ ویمن امنگسٹ مسلمس. تو یہ ایک ایک چیز یہ بھی چاروں بات جو پانچوں باتیں آپ نے بتائیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں جو ہم اس کو زیر بحث لے کے آئے تھے. تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر ہو سکے تو آپ اس کو دیکھ لیں. ان سب چیزوں کی ایک لاجک ہے, اس کے پیچھے ایک ایکسپلینیشن موجود ہے. آپ ہو سکتا ہے اتفاق نہ کریں لیکن آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ ایک دفعہ اس کو سن لیں اور اس پہ جو سوال پیدا ہوں وہ پھر آپ کسی وقت بھی یہاں پہ پوز کر سکتی ہیں. شہزاد صاحب بیسکلی یہ جتنے میں نے لکھے ہیں مائی پرابلم از وین آئی ایم ٹاکنگ ٹو نان مسلمس ناٹ امنگ مسلمس. وہ تو میں بہت کچھ سمجھ سکتی ہوں دا ریزن بہائنڈ اٹ. آئی ایم بیسکلی ٹاکنگ اباؤٹ انٹرفیتھ ڈائلاگ میں کئی دفعہ میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں تو آئی ایم آسک دیز کوسچنس. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ ہی کے لیے ہم نے ان کوسچنز میں سے ایک ایک پہ بہت تفصیلی بحث کی ہے, گھنٹے گھنٹے کی تفصیل کر کے بتایا ہے کہ سلیوری کے بارے میں یا کانکیوبنیج کے بارے میں یا 4 وائز کے بارے میں یا انہیریٹنس کے شیئرز کے بارے میں یہ جو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کیا لاجک ہے. آئی تھنک at length we have written on these issues as well as spoken. So I would suggest کہ آپ ایک دفعہ ISIS killing non-Muslims quoting ayats from the Quran. اس کی ذمہ داری تو قرآن پہ عائد نہیں ہوتی کہ مسلمان کیا حرکتیں کر رہے ہیں. وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن اینڈ مسلم آر دا ورسٹ فالوورز, تو یہ بات کہ مذہب کیا کہتا ہے اور لوگ اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں, یہاں تو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہوئی ہے انٹرپریٹیشن کی, اور اس کے لحاظ سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو یہی تو انسان کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے. یعنی اللہ میاں نے ایسا تو نہیں کیا نا کہ آیتیں اتار دی ہوں اور اس کے بعد اس کی تفسیر بھی اتار دی ہو. انسان کو اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے موقع دیا کہ آپ اس کو سمجھیں. تو ISS اور طالبان اور القاعدہ والے جو ہیں اس کو ایک خاص طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں ان آیتوں کو, اور ان آیتوں کی غلط انٹرپریٹیشن ہے جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں لیکن وہ تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں. اس کی وجہ سے دے کنٹینیو ود دیز تھنگز جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. اب اگر ہمیں سمجھانا ہے تو جو کاؤنٹر انٹرپریٹیشن ہے ان آیتوں کی یا ان احادیث کی جس سے وہ مطلب لیتے ہیں, تو وی نیڈ ٹو میک دم انڈرسٹینڈ دیٹ, یا ایٹ لیسٹ اگر وہ سمجھنے پہ تیار نہیں ہے تو جو ان کے فالوورز ہیں ان کو بتایا جائے کہ وہ تو خود اتنا زیادہ برین واشڈ ہوتے ہیں they are not open to discussion. اس وجہ سے دیکھیے ایک ہے قرآن مجید میں کسی چیز کا یہ ایک لیجسٹیمیٹ سوال ہو سکتا ہے کہ جو وائف بیٹنگ میں قرآن نے مینشن کر دی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے, لیکن یہ بات کہ کوئی لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں آج یہ لوگ اور اغوا کر رہے ہیں, یہ چونکہ قرآن نے تو نہیں کہا, یہ تو اصل میں ان کی انٹرپریٹیشن ہے. اس وجہ سے لوگوں کی انٹرپریٹیشن میں اور خود ایکسپلیسٹلی قرآن نے کیا کہا ہے دو الگ الگ چیزیں. تو یہ جو اس وقت طالبان کر رہے ہیں یا ISIS کر رہا ہے, I think I have explained this at a number of occasions also کہ یہ ایک ان کی religious interpretation ہے of certain verses of the Quran without giving due regard to the context and also to some of the very important areas which have been highlighted in the Quran vis-a-vis the responsibility of a messenger of God. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی کوئی اجازت دیتے ہیں, اور وہ اجازت بھی اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں وہ کام میں کر رہا ہوں, میں سزا دے رہا ہوں, اور رسول جو ہیں they are just instruments of his justice, they are just implementing his justice. اس چیز کو مس انٹرپریٹ کر کے لوگوں نے محسوس کیا کہ اگر اللہ کے رسول یہ سزا دے سکتے ہیں تو ہم بھی ان کے بہاف پہ دے سکتے ہیں, اور وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ پریروگیٹو رسولوں ہی کا تھا. اور رسول بھی کیا, رسول they were just weapons of God's implementation of justice, they were just a means. اصل میں تو خدا کر رہے تھے. تو پروفیٹک ایرا میں خدا نے اس کی امپلیمنٹیشن کی ہے, اور پوسٹ پروفیٹک ایرا میں نہیں کی, اس لیے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ضرورت ہے کہ میسنجر ہو, وہ سچائی کو ڈلیور کرے اللہ کے بہاف پہ. اینڈ دین if people in spite of being convinced they deny it, they are punished. تو آپ دیکھیے یہ تو نصوص کی مس انٹرپریٹیشن ہے, تو اس کی ذمہ داری تو نہیں نا آپ قرآن پہ ڈال سکتے. آپ صحیح فرما رہے ہیں, بٹ آپ اگری کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم treated his wife very kindly and never lifted a finger. تو the ayat of allowing wife beating تو مجھے بھی پریشان کرتی ہے. نہیں دیکھیے میں اس کو بہت دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ ایک آپشن ہے, آپشن دی گئی ہے, اٹس ناٹ این obligation. پروفٹ کے پاس آپشن وہ تبھی پیدا ہوتی ہے نا کہ اگر کوئی انرولینس پیدا ہوتی. میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں قرآن مجید نے ٹرائبل سوسائٹیز اور اربن سوسائٹیز دونوں کو ایڈریس کرنا تھا. اس زمانے کا جو عرب تھا ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی. اس ٹرائبل سوسائٹی کے اندر طلاق کو روکنے اور میرج کے انسٹیٹیوشن کو پرزرو کرنے کے لیے اس آخری حد کو گوارا کیا گیا
کہ اگر اس کو ایکسرسائز کر کے شادی کے بندھن کو روکا جا سکتا ہے ٹوٹنے سے, ڈیورس کو روکا جا سکتا ہے, تو آپ اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں, نہ کہ لازمن کریں. اور چونکہ ٹرائبل سوسائٹیز آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, فیوڈلزم, یہ فیوڈل سوسائٹیز آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, جہاں پہ یہ جو حربہ ہے اگر صحیح طریقے سے اور صحیح ترتیب سے استعمال کیا جائے, جس کی ہم نشاندہی کرتے رہتے ہیں, تو کہ ایک خاتون جو ہے شی اسٹینڈز اپ ان ریبیلین اگینسٹ دا ہسبینڈ, اور وہ کہے کہ بھائی آئی ایم دا ہیڈ آف دا فیملی ناٹ دا ہسبینڈ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ ان کو نصیحت کریں اور اس پہ ٹائم گزاریں. اس کے بعد آپ اگر سمجھتے ہیں کہ نصیحت سے زیادہ کچھ کرنا ہے تو پھر آپ ان کو اپنے بستروں سے الگ کر دیں اور اس پہ بھی ٹائم گزاریں. دس شوڈ ہیپن فار سم ٹائم. اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی تھنگز آر گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈ اینڈ یو تھنک دیٹ بائی یوزنگ فورس یو کین کریکٹ یور وائف, تو یہ ایک کریکٹیو میجر ہے. جیسے ایک ٹیچر اپنے شاگرد کو کبھی سزا دیتی ہے, پھٹے سے مار لیتی ہے یا کچھ کرتی ہے, تو وہاں مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ جو انرولی چائلڈ ہے ہی شوڈ فالو دا ڈسپلن. بالکل ایسے ہی یہاں پہ اگر ہسبینڈ یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح سے تعدیب کرنے سے جو شادی کا اس وقت ادارہ ہے جو داؤ پہ لگا ہوا ہے, اٹ مائٹ بریک, تو ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے اس کو روکنے کے لیے. لیکن ہماری جو اربن سوسائٹیز ہیں جہاں پہ ہم سب رہتے ہیں, وہاں ہم اس کا تصور اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ ادھر ہاتھ اٹھائیں گے, ادھر آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی, وہ تو یہ کہے گی کہ اچھا جس مقصد کے لیے آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں میں اس سے پہلے ہی آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں. بلکہ اس کا بھی امکان ہے کہ بہت ساری بیویاں جواب میں ہاتھ اٹھا لیں, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے انسیڈنٹس ہیں. تو یہ اس موقع پہ استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ ایک ڈسکریشن ہے, عقل سے اس کو استعمال کرنا ہے. یہ محسوس ہو کہ اس کا استعمال انجوڈیشس, یہ وزڈم کے خلاف ہے, تو کیوں انسان کرے؟ یہ تو مس یوز ہو جائے گا کہ آپ اس کو استعمال کریں. تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بنیاد بنا کے اس کا مس یوز ہے کہ جو ہسبینڈز جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں ایٹ ٹائمز. تو دیکھیں مس یوز تو وہ چیز ہے نا جو کسی کا بھی کیا جا سکتا ہے, یعنی وائف بیٹنگ سے لے کر آپ شروع کریں تو نکاح کے معاملے میں اور میراث کے معاملے میں, اور so many directives that can be just misused and suited to your own purpose. اگر آپ بدنیت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو اصل میں خاندان کے ادارے کو بچانا, سب سے بڑا جو ایشو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ کہ طلاق اگر رک سکتی ہے تو رک جائے. اسی وجہ سے کہا کہ دیکھو اگر سب سے پہلے اگر آپ طلاق دینے کی نوبت آ ہی جائے تو 2 آربیٹریٹرز اپوائنٹ کریں, ون فرام دا برائڈ سائڈ اینڈ ون فرام دا برائڈ گروم سائڈ, جو آپس میں ریکنسیلیشن کی کوشش کریں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کو انسان کو سوچ کے استعمال کرنا ہے. اگر آپ بے محابہ استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے آخرت میں کہ آپ نے اس ایکسرسائز کو مس یوز کیا ہے. اس رائٹ کو یوز کرنے کا صرف واحد یہ تھا طریقہ کہ جو ٹرائبل سوسائٹیز کے اندر دس آفن ورکڈ ایز اے کریکٹیو میجر, کہ خواتین جو تھیں جن کے اندر یہ ایک سرتابی پیدا ہو جاتی تھی یا ایک ریبیلین پیدا ہو جاتا تھا, they would pay heed at times. لیکن یہ ٹرائبل کلچر میں ایسا ہوتا تھا. اور ابھی بھی جیسے میں نے کہا کہ دنیا ہر جگہ پہ اربنائز نہیں ہوئی, بھی ابھی بھی بعض جگہوں پہ ٹرائبل کلچر موجود ہیں, تو اس کی ایک آپشن کھلی رکھی ہے. آپشن کھلی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور آپ نے پٹائی کرنی شروع کر دی, یہ تو مس یوز ہو جائے گا. تو اگر آپ پورے کانٹیکسٹ میں اس پورے کے پورے حکم کو سمجھیں گے تو آئی تھنک کہ اٹ ڈز میک اے لاٹ آف سینس. یہ تو صرف غلط طریقے سے اس کا استعمال ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت زیادتی کی چیز ہے. یہ آپ سمجھیں خاندان کے ادارے کو بچانے کا ایک لاسٹ ڈچ میجر ہے, اور وہ بھی اٹس ناٹ این obligatory measure, it's like a suggestive measure, and that too if it is going to produce productive result. اگر یہ counter productive ہونا ہے, الٹا اس کا نتیجہ نکل آنا ہے, تو ہرگز اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. Thank you, Dr. Salim. We have another comment in the chat. They say, کیا کوئی دوسرے کو نقصان دینے کا ٹھان لے تو اس کو دعا دینے چاہیے, یہاں سختی سے نمٹنا چاہیے؟ دیکھیں, it depends on the situation. At times if someone has made up his mind or her mind to harm someone, at times it is essential that you retaliate, you defend yourself. At other times یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جو غلطی وہ کرے, جو آپ کے ساتھ زیادتی وہ کرے, آپ اس کو برداشت کریں, اور نہ صرف یہ کہ برداشت کریں بلکہ آپ اس کے لیے دعا کریں. تو یہ اٹ ڈیپینڈس آن دا نیچر آف دی رانگ ڈوئنگ دیٹ دا پرسن ہیز ڈن, دا نیچر آف دا پرسن ہمسیلف. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ایسے لوگ ہوں کہ جن کو آپ کو محسوس ہو کہ if you forgive them they'll mend their ways. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی انکوریجیبل بندہ ہو, there's someone who would think کہ بھئی اگر میں نے یہ کیا تو he will still going to repeat that, تو وہاں پہ آپ نہیں کرتے. You have to exercise your discretion, آپ اپنے wisdom کو ایکسرسائز کریں, and یہ دونوں آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. I mean use it in a sagacious way.
You're up next. Please go ahead. सर मैं एक चीज अपने बारे में, इस्लाम के बारे में भी सोचती और समझती रहती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं मुसलमानों के घर में पैदा हुई हूँ, तो मेरी तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे हर सूरत फॉलो करना है। और जब मैं देखती हूँ कि जो गैर मुसलमान है, जो नॉन मुस्लिम है, उनको अल्लाह ताला उनकी फितरत की भी हाफ पे छोड़ देगा, तो मुझे ऐसे लगता है कि दोनों ही जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन जो मैं इस दुनिया में अजियत बर्दाश्त कर रही हूँ कि मुझे हर चीज को देखना है कि इस्लाम के मुताबिक मैं चल रही हूँ कि नहीं, अल्लाह ताला के हुक्म के हिसाब से चल रही हूँ कि नहीं, इवन कि मुझे अपनी सोच भी पाक करनी होती है। बेशक उस पर पकड़ नहीं है, लेकिन मुझे ये तकलीफ होती है इन सब चीजों से। मतलब ना हम वो कर पाते हैं जो हमें करना होता है, और उसको नहीं, आप जब देखिए, ये सवाल ये है कि कहाँ आप समझती हैं कि इस्लाम का दिफा नहीं किया जा सकता? क्या ये वो जगह है? मुझे ऐसे ही लगता है कि अगर इस्लाम को फॉलो करने के बाद भी आपको जन्नत मिलनी है, और जो नहीं फॉलो कर रहे उनको भी जन्नत ही मिल जानी है, उनकी फितरत के बिहाफ पे उनको रसूलों की नहीं मिली हुई, मतलब वो वहां तक नहीं पहुंच सके, तो दोनों को जब मिल गई, लेकिन मुझे दुनिया में अजियत मिली है। मैं नहीं, इस्लाम को देखें, आप एक चीज इसको जहन में रखें कि बहुत सारे वो लोग हैं कि जो अजियत बर्दाश्त करके जन्नत में जाएंगे, जिन्होंने गुनाह किए हैं और जिनके गुनाहों की तादाद उनकी अच्छाइयों से ज्यादा है, तो उनको, यानी देखें, दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं कि जिन्होंने अबदी जहन्नुम में रहना है, तो उससे तो आप, जाहिर है कि अगर आप मुसलमान के तौर पे या अच्छे इंसान के तौर पे आप नेकियां करती हैं, जन्नत में चली जाती हैं, तो उनसे तो आप बेहतर है जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहना है। फिर आप उनसे भी बेहतर हैं कि जिन्होंने कुछ अजियत जहन्नुम में बर्दाश्त करके अपनी सजा पूरी करके जन्नत में जाना है, इसलिए आप तो वो बर्दाश्त नहीं करनी होगी। तो इन दो लोगों से आप हर हाल में बेहतर हैं। एक तीसरा जो बेहतरी का जो इंस्टेंस है वो ये है कि जन्नत में भी दर्जे हैं, यानी आप जो हाईएस्ट दर्जा होगा, या यूं समझ लीजिए कि जो अंबिया का दर्जा होगा कि आपको अंबिया की मायत हासिल हो जाएगी, वो जरूरी नहीं कि हर एक को हासिल हो। तो ये तीन कैटेगरीज हैं, यानी हमेशा हमेशा की जहन्नम से बचना, फिर कुछ देर की सजा से बच जाना, और फिर अगर आप जन्नत में चले भी गए हैं तो बहुत ऊंचे दर्जे में चले जाना। तो ये तो एक ऐसी जगह है ना कि जहां पे आप ये नहीं कह सकते कि भाई जो सजा पा के भी चला गया है या जो सिरे से नहीं गया मैं उसके बराबर हो गया हूँ, जो गया नहीं वो तो आपके बराबर हो नहीं सकता, जो सजा पा के गया वो भी आपके बराबर नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, वो तो मैं समझ लूंगी इंशाल्लाह ताला, वो मैं समझती भी हूँ। लेकिन जो मौजू के हिसाब से ये था कि कहाँ लग रहा है, तो वो मैंने बयान किया जी है। ठीक है, इवन तो कि आपने अगर सही मैं बयान किया, सोचूं, लेकिन जाहिर है कि यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप इंसान जानता है ना कि डिफेंस तो वहां इंसान नहीं कर सकता कि जहां आपके पास एक्सप्लेनेशन ना हो। आप कहें कि हाँ जी ये तो ग्रे एरिया है, लेकिन अगर आप इस एक्सप्लेनेशन से मुतमईन हैं, जरूरी नहीं कि आप हो, अगर हैं तो फिर तो ये एक ऐसी चीज है कि जहां पे आप डिफेंड कर सकती हैं दीन को। ये तो बिल्कुल सर्दी मैं बहुत खसारे, जैसे खसारे होते हैं ना, इकबाल का कहना है कि मैंने स्वाद की नीयत से बर्दाश्त कर लिया, वो तो हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे, अल्लाह ताला इस चीज की हिम्मत भी देता रहे। लेकिन जो एक चीज सोच थी मेरी, उनके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे कोई एक बंदा भी ना जाए जहन्नम में, अल्लाह ताला सबको माफ फरमा दे, उनके लिए भी खुश है। राइट। लेकिन बस मेरी राय ये थी कि जो मैं अपने लिए फील करती हूँ कि हम इस चीज के लिए दुनिया को देखते हुए खुद को बचाना बाज दफा मुश्किल हो जाता है, बाज दफा बिल्कुल परेशान हो जाते सही, हैं। तो ऐसा ही है। किया, बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया। Thank you. Tuba Iqbal, you're up next. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन प्रॉब्लम मुझे लगता है वो ये है कि जो मॉरल वैल्यूज हैं जो कुरान हमें बताता है कि हमने सच बोलना है, हमने वादा खिलाफी नहीं करनी है, हमने सब्र करना है, इसमें हमने एक मॉरल एब्सोल्यूटिज्म की जो पोजीशन अपना ली, दुनिया में वो नहीं मानी जाती। लोग रिलेटिविज्म की बात करते हैं, हम जो प्रोफेशनल लाइफ में और रिलेशनशिप्स में देखते हैं तो ये चीजें हमसे मतलब हमें प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं लगती। यहाँ पे एक मसला आता है, और उसमें मसला इसलिए आता है क्योंकि ये चीजें डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे कुछ ग्रे एरियाज हैं और लोगों ने इस पे इतनी रिजिड स्टैंस अपना ली है कि जो उनकी इंटरप्रिटेशन है वही सही है, कोई ग्रे एरिया नहीं है। और अगर कोई बात करता है कि ये ग्रे एरिया है तो उस पे फतवा लगा देते हैं
اور اس میں جو ہماری اپنی پوزیشنز ہیں اور جو اتنے ڈفرینسز آف اوپینین ہیں اس میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے دوسرے کے اوپینین کے لیے, کوئی کوشچن پوچھنے کی جو ہے گنجائش نہیں رکھی ہوئی. اور یہ جو ہے یہ زیادہ مسئلہ ہے کہ ہمارا لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو آپس میں ہی ان کی نماز میں ہی ابھی تک نہیں ہوئی ہے کہ ایک چیز پہ اگری ہو جاتے, ہم آپس میں دیکھیے اگریڈ نہیں ہے. دوسری آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں, لیکن طوبہ آپ اس چیز کو دیکھیے کہ ایک ہے قرآن مجید میں یا سنت میں کسی حکم کا ہونا اور اس کے بارے میں آپ کا تحفظ ہونا, ایک یہ کہ مسلمانوں کا غلط رویہ. اس وقت ہم اس کی بات تو نہیں نہ کر رہے کیونکہ رویے غلط تو بہت سارے ہیں, آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں وہ سارے کے سارے غلط رویے موجود ہیں کہ ایک دوسرے کو انسان برداشت نہیں کرتا, دوسرے کی رائے کو وزن, اگر اختلاف بھی کرے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی رائے کو رد ہی کر دیں, آپ سوچ بھی سکتے ہیں, تحفظ بھی اپنا اختیار کر سکتے ہیں. تو مسلمانوں کے رویے کو الگ کر دیں کیونکہ وہ تو بے تحاشا غلط رویے ہیں. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نصوص کے اندر یا اللہ یا پیغمبر کی طرف سے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو ہمیں کھٹکتی ہو کہ یار یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. سر اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے مطلب قرآن میں ایک بہت سخت قسم کی وعید سنائی گئی ہے, جو بھی اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے ٹرانسگریس کرتا ہے اس میں جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ گرے ایریاز میں ہمیں کوئی ڈیفینیٹو بات نہیں ملتی وہاں پہ, جو شاید اللہ میاں کی حکمت ہے کہ انہوں نے خود چھوڑے ہیں وہ, تو اس میں مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ خود ہی ایکسپلین کر دیتے یہ ساری آپ چیزیں مثال دیں, کوئی مثال دیجئے. سر جیسے یہی وعدے کے اوپر اگر کوئی بات ہو گئی کہ یہ نہیں کرنی, یا صبر کے اوپر تلقین ہے, اس کو چھوڑ دیا گیا, یا وہ ان کانٹیکٹ سے ایک بات چل رہی تھی تو وہ چل رہی تھی, اور وہ اگر حدیثوں سے انٹرپریٹ کی گئی کہ صبر کرنے والے کا اجر بتایا گیا یا یہ ساری چیزیں, تو وہ ایک اس کانٹیکٹ میں بات ہو رہی تھی. وہ یہ نہیں تھا کہ آپ جب روزمرہ کی زندگی میں جاؤ گے تو آپ نے وہاں پہ کہاں صبر کرنا ہے کہاں نہیں کرنا, یہ بات نہیں تھی. وہ مورل ویلیوز مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کانٹیکس میں بات ہو رہی تو ہو رہی تھی, لیکن وہ اتنی ڈیفائنڈ نہیں لگتی ہیں مجھے. کوئی آپ متعین مثال دے سکتی ہیں کسی آیت کو کوٹ کر کے, تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. سر ابھی اس طرح سے نمبر کے ساتھ تو مجھے اس طرح آتی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میں گروپ میں جو جہاں میرے مارک کی ہوئی ہے وہ میں شیئر کسی کر دوں وقت, گی. ہاں کسی وقت اگر آپ جی بالکل بتائیے تاکہ اس پہ ہم غور کریں آپ کی بات پہ, کیونکہ دیکھیں مثال سے ذرا زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان خود اس کے ذہن میں کیا ہے. اگر آپ کچھ آیتوں کو یا کچھ احادیث کو کوٹ کریں کہ بھی دیکھیے یہاں بات جو ہے وہ ایسی کھٹکتی ہے, تو وہ ہم سب کے لیے ہو سکتا ہے اس کے اندر رہنمائی ہو. اور سر اس کے علاوہ یہ کہ اب اللہ ہم سب کا رب ہے, لیکن میرا اس سے ایک پرسنل کنیکشن ہے, ایک انڈیویجول تعلق ہے کہ وہ میرا دوست ہے جس میں ٹرسٹ کرتی ہوں. لیکن مجھے قرآن میں پڑھتے ہوئے کبھی اس طرح نہیں لگتا کہ مجھے میرا اپنا ریلیشن شپ اس سے مل رہا ہے ڈائریکٹلی, جو علیحدہ سے ایک ہے, یا میں اس کو جان سکوں کہ وہ کتنا صحیح ہے یا میں کتنی صحیح جا رہی ہوں. ایک وہ کلیکٹیو ویلیوز ہیں اور کلیکٹیولی سب کو ایڈریس کیا گیا ہے, تو اس میں مجھے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھیں یہ تو میں آپ کی بات سمجھ گیا, یہ تو خداوند تعالیٰ کا سٹائل ہے, اس کو ہم کہتے ہیں امید اور بیم کے درمیان, یعنی آپ کے اندر وہ ہوپ بھی پیدا کرتا ہے اور خوف بھی پیدا کرتا ہے. ہوپ اگر بہت زیادہ پیدا ہو جائے گی تو انسان ظاہر ہے عمل کرنا چھوڑ دے گا, خوف بہت زیادہ پیدا ہو جائے گا تب بھی عمل کرنا چھوڑ دے گا. تو اس کو کہتے ہیں کہ بین البیم اور رجا, یعنی بیم اور رجا, ہوپ اور ڈسپیئر کے درمیان میں انسان کی جو حالت ہوتی ہے اس میں یہ آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ نہ انسان کو اتنا فرسٹریٹ یا ڈس اپوائنٹ کر دیا جائے کہ وہ کہے جی کہ میرے لیے تو اب شاید کوئی نجات ہی نہیں ہے, اور نہ ہی اس کو اتنی ہوپ دلا دی جائے کہ وہ عمل کرنے سے عاری ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اصل میں دیکھیں جب زندگی میں ہمیں انہوں نے بنایا تو وہ ہمیں اس گھاٹی سے گزارنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے عمل کے اندر توازن پیدا کریں, اپنے اندر خدا کے ڈر کو اور خدا سے امید کو دونوں جمع کر رکھیں. یعنی دونوں کو جب آپ جمع کر کے رکھیں گے تو آپ کا خدا سے تعلق صحیح نہج پہ استوار ہوگا کہ ایک طرف آپ خدا سے ڈر بھی رہے ہوں گے اور دوسری طرف اس سے امید بھی مبتلا ہوں گے. اور اس کے لیے سب سے جو آپ کو میں تجویز دوں گا اہم, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا گہرا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن مجید میں آئی ہیں اور خاص طور سے آیتوں کے آخر میں جب آتی ہیں تو وہ خاص وجہ سے آتی ہیں, اسی آیت پہ کامنٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور یہ صفات تھیں اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں انسان کو بہت زیادہ خدا سے متعلق کرتی ہیں. کل مجھے ایک لیکچر دینا ہے اسی فورم پہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ان جو یوں سمجھ لیں طور طریقے ہیں انسانوں کے ساتھ وہ ہم زیر بحث لے کے آئیں گے, اور یہ جاننے کے لیے کہ خداوند تعالیٰ انسانوں سے معاملہ کیسے کرتے ہیں.
وہ اس میں زیر بحث آئے گا. تاہم اگر آپ نام ہی سنیں تو بنیادی بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح ادراک وہ انسان کے اندر توازن پیدا کرتا ہے اور وہ انسان کو خدا کے قریب بھی کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو سنن ہیں جن کو سنن الہیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاملات کیسے کرتے ہیں انسانوں سے, تو ان کا جو مطالعہ ہے, خدا کی ذات کو تو ہم نہیں گراسپ کر سکتے, خدا نے بتا دیا ہے کہ لا تدرکہ الابصار, آپ نہیں ان کو پا سکتے. دو چیزیں ہیں جس سے آپ خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں, ایک اس کی صفات اور دوسری اس کی سنن. ان سنن کا مطلب ہے خدا کا طریقہ کیا ہے اپنے بندوں سے معاملہ کرنے کا, جو انشاءاللہ ہم کل زیر بحث لے کے آئیں گے. لیکن جو صفات ہیں وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. صفات کی اسٹڈی اور سنن کی اسٹڈی جو ہے وہ خدا کی جو کمپریہنشن ہے وہ ہمارے ذہن میں کلیئر کرتی ہے. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Shazia Khan, you're up next. Please go ahead. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے کوشچن تھا ایک, یہ کیونکہ میری بیٹیاں ہیں دو اور عموماً کوشچن ہوتا ہے اباؤٹ دا رول آف, جی مجھے وہ پوچھنا تھا ہاؤ ٹو ڈیفینڈ دا وٹنس والی اسٹیٹمنٹ فار ویمن, کہ 2 وٹنس کی ضرورت ہوتی ہے انسٹیڈ آف 1 مین. تو وہ مجھے اپنے ڈیفینڈ کرنے کے لیے I don't know how to defend it. تو وہ مجھے پوچھنا تھا, اگر آپ مجھے میرے لیے سمپلیفائی کر دیں. I know کہ یہ پہلے ڈسکس ہو چکا ہے but I forget. تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وٹنسز کا پورا کانسیپٹ قرآن مجید میں زیر بحث آیا ہے وہ کوئی لیگل طریقے سے زیر بحث نہیں آیا کہ وہ کورٹ کو ایڈریس کر کے کہا جائے کہ دیکھیے آپ کے پاس جب کوئی مقدمہ آئے تو آپ نے گواہوں کو اس طرح سے لینا ہے. یعنی اٹ از ناٹ ایٹ آل اے لیگل ایڈوائس, جو سب سے پہلی بات ہے. یہ ایک سوشل معاشرتی ایڈوائس ہے کہ جو عربوں کو سامنے رکھ کے دی گئی ہے کہ آپ جب کوئی دستاویز پر دستخط کریں, دستاویز کا مطلب ہے ڈاکیومنٹری کوئی ایویڈنس اگر آپ کو چاہیے, تو اس میں کہا گیا ہے کہ آپ اپنی بجائے سے کہ خواتین کو گھسیٹ کے لے کے آئیں, آپ اپنے مردوں پہ یہ کام کریں. اگر وہ مرد میسر نہیں ہے تو آپ 2 خواتین کو لے آئیں, اس لیے کہ عرب کی جو خواتین تھیں ان کے بارے میں امکان تھا کہ بیکاز یہ جو لیگل فورمز پہ جانا اس میں امکان تھا کہ دے مائٹ فرگیٹ, تو یہ کہا گیا کہ یہ بھول سکتی ہے, ایک تو دوسری یاد کرا سکتی ہے. تو یہ ایک پیورلی سوشل ایڈوائس تھی کہ جو اس عرب کے ماحول میں دی گئی ہے. جہاں سے اصل میں غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک تو لیگل ایڈوائس سمجھ لیا گیا ہے اور دوسرا سرکمسٹینشل ایویڈنس کو بھی اسی پہ قیاس کر لیا گیا ہے. گویا کہ اگر کہیں کرائم ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر 2 خواتین ہوں گی تو پھر ہم اس کو پروف کر سکیں گے. فار ایگزامپل کہیں ریپ اگر ہوتا ہے تو وہ خاتون تو خود گواہ ہے اس چیز کی کہ کسی نے اس کو ریپ کیا ہے, لیکن اگر آپ وہاں کہیں جی کسی کو یا ایک مرد ہو یا 2 خواتین ہوں تو یہاں ادھر کے لیے تو یہ سر سے ایڈوائس ہے ہی نہیں. تو فقہا نے کیا یہ ہے کہ ایک چیز ڈاکیومنٹری ایویڈنس سے متعلق تھی کہ جہاں پہ وٹنسز آپ خود سلیکٹ کرتے ہیں. یعنی میں جب ایک ڈاکیومنٹ کو ڈرا کروں گا یا لکھوں گا تو میرے اختیار میں ہے نا میں کس کو وٹنس بناؤں. تو یہ کہا گیا اگر آپ کے اپنے اختیار میں ہے تو آپ اپنے مردوں کو بنائیے. دس از لائک اے ایڈوائس گیون ٹو یو. لیکن یہ جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے جس میں کرائمز ہوتی ہیں اس کا اور اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کرمنل ایویڈنس میں تو جو بھی اس موقع پہ ہوگا آئی ڈونٹ ہیو اے چوائس, جو ہوگا وہ ہوگا. تو فقہا نے یہ کیا ہے کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس کو بنا دیا ہے برابر سرکمسٹینشل ایویڈنس کے, کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس میں جو ایڈوائس پہلی تو انہوں نے غلطی یہ کی میری دانش میں کہ اس کو ایک لیگل ایڈوائس بنا دیا, وہ ایک سوشل طور پہ ایک جسٹ این ایڈوائس, اس کا کوئی تعلق کورٹ کی رولنگ سے نہیں تھا. دوسرا انہوں نے غلطی یہ کی ہے کہ سرکمسٹینشل ایویڈنس کا تعلق آپ کی چوائس پہ تھا کہ آپ نے کس کو وٹنس سلیکٹ کرنا ہے. اس لیے جب آپ ڈاکیومنٹ لکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے, لیکن جب کوئی کرمنل انسٹنس ہوتا ہے تو وہاں تو آپ پاس چوائس ہی نہیں ہوتی, جو موجود ہوتا ہے اسی نے گواہ بننا ہوتا ہے. تو دوسرا انہوں نے غلطی یہ کی کہ سرکمسٹینشل ایویڈنس اور ڈاکیومنٹری ایویڈنس کو ایکویٹ کر دیا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ اب اگر کوئی کرائم ہوتی ہے تو اس کے اندر اگر گواہی کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ اگر مرد کی جگہ اگر آپ 2 خواتین لے کے آئیں ورنہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ ایسی کوئی چیز قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی. جتنے بھی سرکمسٹینشل ایویڈنس کے معاملات ہیں ان سب میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جج کی ڈسکریشن ہے. ہاں ایک جگہوں پہ ایکسیپشن ضرور ہے کہ جہاں پہ اگر آپ نے کسی پہ زنا کی یا ایڈلٹری یا فورنیکیشن کی تہمت لگائی ہے, الیج کیا ہے, بلیم کیا ہے, تو وہاں ضرور یہ کہتا ہے کہ آپ 4 عینی گواہ لے کے آئیں. یعنی صرف ایک انسٹنس میں کہ جہاں پہ آپ نے زنا کی کا الزام لگایا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی انسٹنسز ہیں وہ سارے کے سارے اصل میں جج کی ڈسکریشن پہ ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بھی کرائم ہوئی ہے اس کرائم میں ہو سکتا ہے آپ جج جو ہے وہ 5 مردوں کی گواہی سے مطمئن نہ ہو اور 1 خاتون سے ہو جائے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کرے, وہ فنگر پرنٹس کا طریقہ اختیار کر لے, وہ جو کیمرہ فوٹیج ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے. یہ ہے صحیح جو
آئی تھنک جو قرآن مجید اس طرح سے اس کو بیان کرتا ہے. ہمارے ہاں یہ انٹرپریٹیشن کا شکار ہوگی بات کہ اس آیت میں جہاں پہ یہ ایویڈنس کا حصہ بیان ہوا ہے, وٹنسز کو بیان کیا گیا ہے, پہلی بات تو یہ کہ اس کو ایک لیگل چیز لے لیا گیا ہے. وہاں تو قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ انسانوں کو مخاطب کر کے, معاشرے کو مخاطب کر کے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین, یعنی جب تم قرض کا معاملہ کرو تو فاکتبوہ, اس کو لکھ لیا کرو. یعنی جب تم ایک مدت تک قرض کا معاملہ کرو تو جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن, اور آن دیٹ ریٹن ڈاکیومنٹ یو پک اپ وٹنسز, یو کال وٹنسز. تو یہ آپ کو کہا جا رہا ہے, نہ کہ کورٹ کو کہا جا رہا ہے. تو یہ ایکچولی وہ وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے ایک اتنا بڑا ایک ایشو بن گیا کہ خواتین ایز وٹنسز, اسپیشلی جہاں پہ کرائم ہوئی ہے یا کوئی کرائم سین ہے, اگر وہ ہوں گی تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی, یا اگر ہوں گی تو 2:1 کی ریشو میں ہوں گی. سو اس پہ میں نے ظاہر ہم نے لکھا ہوا بھی ہے, اس پہ گفتگو اور بھی ہے, آپ سن سکتی ہیں, لیکن پرائمریلی یہ دو نقطے ہیں جس کی وجہ سے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. جی شکریہ, بہت شکریہ. Thank you. Noshad Shafkat, you're up next. Please go ahead. Thank you. Dr. Sab, just wanted to add a comment on the sneezing part that you explained. Some years ago, Australian scientists probably discovered that the moment that we sneezed, for a very split of a second, our body functions cease completely. It is as Right. if we are dead. So it could also be that we are thanking God for bringing us back to life. This was also explained at that time. And this is, so I just wanted to add this comment, Right. that while sneezing for a split of a second, all our functions, they monitored all our functions, and they came, it was a straight line, there was no reaction anywhere. Just this comment to ask, and thank you, Dr. Saab, Right. for a brilliant lecture. Thank you. Thank you very much, Dr. Salim. That was it for all the discussion participants. Should we move on to the Q&A? Yes, please. All right. Thank you. So our first question asks, I gave my father Allah ki qasam for not doing something, but now I want to take that back. Take back that God swearing on God, and want my father to do that certain thing. What should I do? How can I take that back? First of all, did your father accept it or not? I mean, آپ نے قسم دی ہے, لیکن آپ کے فادر نے اس کو قسم کے طور پہ لیا ہے کہ نہیں لیا؟ اگر آپ نے دے دی اور انہوں نے نہیں لیا, پھر تو اس سے قسم نہیں ہوتی. It only happens when the person who is supposed to undertake a task, he himself also commits to the fact that yes, I swear. یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ کہیں کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں, I mean, I obligate you to swear. This is not sufficient. The person has to corroborate this. Okay, ہاں جی میں یہ قسم ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ did your father accept this or not? If he did, then of course اگر آپ وہ ایسی کسی چیز قسم کھا لی ہے کہ جو ہیومنلی پاسبل نہیں ہے, جس میں کوئی نقصان کا اندیشہ ہے, تو پھر قسم توڑ کے آپ اس کا کفارہ دیں گے, which is mentioned in the Quran. اور اگر یہ تھا کہ اس نے ایکسیپٹ ہی نہیں کی ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے, پھر تو didn't even happen. Okay. He said he didn't, so it's all good. The next question is interest or riba haram in Islam? I think there can be no doubt that it is. یا تو سوال کوئی مزید, if there is another something that a person wants to ask, or maybe a clarification, which is the next point, تو پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ yes, it is absolutely forbidden. Okay, thank you, Dr. Salim. That was it for that question. The next question asks, Gandhi Sahab فرماتے ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں ان کو مسلمان ہی سمجھنا چاہیے جیسے احمدی اور شیعہ, تو کیا ان میں شادیاں کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے, شادیوں کا تعلق تو ملکی قانون سے ہے. یعنی اصلاً تو ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ استاذ کہتے ہیں کہ جو آدمی انسان کو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو مسلمان سمجھنا چاہیے. لیکن پاکستان کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں چونکہ احمدیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, جو کہ ایک غلط قانون تھا, لیکن چونکہ اب قانون بن گیا ہے تو ہم مجبور ہیں اس کو فالو کرنے میں. تو اس وجہ سے اس کو آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ اگر آپ یہ شادی کر رہے ہیں تو ٹیکنیکلی آپ ایک نان مسلم سے شادی کر رہے ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ آؤٹ سائڈ آف پاکستان جہاں پہ یہ لا ریکگنائز نہیں ہوتا,
وہاں یہ کیا جا سکتا ہے. ود ان پاکستان یہ مشکل پیش آئے گی کہ پھر یو میرنگ انٹو اے نان مسلم, خاص طور سے اگر ان کا اسٹیٹس پھر آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ اگر آپ اس کی خواتین سے میری کر رہے ہیں تو ان کو کس کیٹیگری میں رکھنا ہے, اگر آپ ان کو مردوں سے میری کر رہے ہیں تو کس کیٹیگری میں رکھنا ہے. اٹ آل ڈیپینڈز which country you are in. In Pakistan it is something which they will not register, یعنی وہ آپ کی شادی رجسٹر نہیں کریں گے اگر آپ نے احمدیوں سے شادی کی. آؤٹ سائڈ پاکستان اٹ از پاسبل. لیکن اگر آپ اس سے ہٹ کے سوال پوچھیں تو میں تو کہوں گا کہ بالکل شادی ہو سکتی ہے, اور کیونکہ وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان کو غیر مسلم کہیں. لیکن پیچیدگی جیسے میں نے کہا یہ ہے کہ چونکہ یہاں پاکستان ایسے ملک میں لا بن گیا ہے تو آپ شادی کر بھی لیں گے تو آپ کی شادی رجسٹر نہیں ہوگی, اس کو رائٹس نہیں ملیں گے, بلکہ وہ آؤٹ لا قرار دے دی جائے گی اگر اتھارٹیز کے علم میں آئے. تو یہ ایک زیادتی اور ظلم کا لا بنا ہوا ہے, تو بہرحال اس لا کو سامنے رکھ کے ہی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن آؤٹ سائڈ آف پاکستان جہاں پہ یہ لا نہیں ہے وہاں تو پھر کوئی ایشو بھی نہیں ہونا چاہیے. Thank you, Dr. Salim. Rafia Khwaja, you're up next. Please go ahead. Dr. Saab, I work for an organization, NGO, War Against Rape. تو ڈفرینٹ اسٹیٹسٹکس آتے ہیں. ایک اسٹیٹسٹکس جو پرسوں میٹنگ میں آیا ہے کہ دا ہائیسٹ نمبرز of people who watch pornography is from Pakistan. Pakistan is the world number 1 country watching pornography. Or in this list, the second is Egypt, then Vietnam, Iran, Morocco, India, Saudi Arabia, and Turkey. Now, you can see there are a number of Muslim countries. So this puzzled me. Is this something in our religion which we are not making people understand, or is there some strictness which we should not be doing? But what is driving people to watch pornography, and why should we, Pakistan, be the first in number? ہم تو بہت بلیو کرتے ہیں in our deen. تو could you shed some light on this issue? دیکھیے, یہ واچنگ pornography یا indulging in such things, یہ ہیومن ویکنیسز ہیں. یعنی انسان کی جو ایک پروکلیوٹی ہے فار لسٹ اینڈ سیکشل ڈیزائر جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے, ہر انسان کے اندر موجود ہے. یہ کہنا کہ مسلمانوں کے اندر زیادہ ہے یا مسلم کنٹریز کے اندر زیادہ ہے, یہ اگر اسٹیٹس بتاتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے نتیجے میں ابھی پہلا سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیٹس کو کتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاؤ کم وی آر ایبل ٹو نو دس, کیونکہ دیکھیے اس میں اتنی زیادہ یوں سمجھ لیجیے کہ انفارمیشن کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ ویور ڈسکریشن کو, کنٹری کو یو کین مینیپولیٹ اٹ, اینڈ آئی پیز کو آپ آگے پیچھے کر کے یو کین پروڈیوس اے ڈیٹا جس کے نتیجے میں this can always be a thing subject to debate کہ واقعی یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو میرا پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ ایسے کون سے سرٹن مینز دریافت ہو گئے ہیں جس کے نتیجے میں آپ اتنا پن پوائنٹڈلی کہہ سکتے ہیں کہ کنٹری سے سارا کچھ ہو رہا ہے. آئی نو جس کا جواب لوگ دیں گے کہ آئی پی ایڈریسز سارے اوریجنیٹ کہاں سے ہو رہے ہیں, لیکن جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں آئی پی ایڈریسز کو ہائڈ کر کے اور جگہوں سے اپنے آپ کو لاگ ان کروا کے یہ سب کچھ کرنا, یہ ایک بہت عام ٹیکنیک ہے جو کی جا سکتی ہے. اس وجہ سے آئی ڈونٹ تھنک, آئی مین ہو سکتا ہے آئی ایم ناٹ فلی اویئر, آئی وڈ لائک ٹو بی ایجوکیٹڈ, لیکن ایز فار ایز آئی نو انٹل ناؤ کہ دس از سم تھنگ وچ از ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ اف ناٹ امپاسبل کہ آپ یہ ڈیٹا اس طرح سے پوری دنیا کے بارے میں نکال لیں. لیکن چلیں میں فرض کر لیتا ہوں کہ اگر یہ ہے تو یہ بات کہ وائی از اٹ دیٹ دیز مسلم کنٹریز آر پرون ٹوورڈز پورنوگرافی مور, تو دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مسلم کنٹریز کے اندر جہاں پہ چیزوں کے مواقع کم ہوں, یعنی ایکچولی پرورژن کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, تو وہاں ظاہر ہے انسان اس پرورژن کو ویژولی سیٹسفائی کرے گا. یعنی بہت ساری کنٹریز کے اندر pornography has become immaterial because whatever you see in pornography can be done physically anytime that you would like to do it. تو pornography تو وہاں پہ ہوتی ہے نا کہ جہاں you are fantasizing یا you are imagining something is not available to you وغیرہ وغیرہ. تو مسلم کنٹریز کے اندر ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یس یہ جو چیز ہے جو اب مسلمانوں میں بھی ریڈلی اویلیبل ہے, بٹ ناٹ ایز ریڈلی اویلیبل ایز ان دا ویسٹ, ایز ان سم آف دا کنٹریز دیٹ آئی تھنک آل آف اس وڈ نو کہ جو کچھ بھی عملاً pornography میں آپ دیکھتے ہیں it is easy access in so many countries. So I think one reason, اگر یہ ڈیٹا صحیح ہے, which I have serious doubts,
لیکن اگر یہ ڈیٹا صحیح ہے تو ون ایکسپلینیشن could be, I'm not absolutely giving a certain answer, لیکن to my mind is that جہاں پہ ایک چیز کو میسر ہو جاتی ہے وہاں پہ اگر چیز مطلب آپ کیا کریں گے اس چیز کو کہ اسکرین پہ دیکھ کے اگر آپ کے وہ بیڈ روم میں وہ چیز ریڈلی اویلیبل ہے یا آپ کے کمرے میں اویلیبل ہے یا آپ کی سوسائٹی میں اویلیبل ہے, تو یہ تو وہی لوگ کریں گے نا کہ جن کے پاس اویلیبلٹی کے ذرائع لمیٹڈ ہیں and they would like to satisfy it through visual means. So this is what comes to my mind. اسے کہتے ہیں نا کہ باول والا. ایسا میرے دماغ میں یہ آیا کہ پاکستان میں یا lot of these Muslim countries which are being named, some more than the others, there's a very strict segregation between the men and women. اور اس کی وجہ سے مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ when they are not allowed to, some people are not even allowed to talk to each other, or you're not allowed to mix and even sit decently in a university and talk. So maybe misunderstandings hoti hain, then people get frustrated. I don't know, maybe deen صحیح طریقے سے سمجھایا نہیں گیا. اب یہ کافی کم ہو گیا, یعنی سیگریگیشن جتنی پہلے تھی اس سے بہت فرق پڑ گیا in the last 15 or 20 years. اب بہت ساری سوسائٹی کھل گئی ہے, مطلب گاؤں وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے معاملہ نہیں رہا. کلچرلی پردہ جو ہے وہ یا کلچرلی جو چیزیں انفورسڈ ہیں, ادروائز آئی تھنک ان دا لاسٹ سو مینی ایئرز تھنگز ہیو چینج کوائٹ اے لاٹ. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اتنی بڑی وجہ بن سکتی ہے. غوثیہ خان, you're up next. Please go ahead. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر زنا یا ہراسمنٹ کے کیس میں اکثر ہمارے معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سٹیپ لے لیتا ہے انسان, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو وہ پولیس کمپلین کر کے مطلب ساری زندگی کے لیے اذیت برداشت کرے, ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا, رشتہ داروں میں اس کو تانے چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی, آپ سمجھتے ہوں گے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک اور ظلم کو اگر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو دوسرے ظلم کے لیے اجازت دیتا ہے کہ جو شخص آزاد پھر رہا ہے, جس نے یہ ہراسمنٹ کیا ہے یا کیا ہے کچھ بھی. جب میرے سامنے ایک کیس آیا تو میرا یہ ذہن یہ تھا کہ وہ کمپلین کرے اور دوسرے ظلم کو روکے, لیکن کچھ لوگ اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ بس چپ کر جاؤ, یہ تو ساری زندگی کے لیے تباہی ہو جائے گی, رشتہ داروں میں پتہ چل جائے گا, یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو درست رویہ کیا ہے اس معاشرے میں رہتے ہوئے؟ دونوں ہی بہت خطرناک ہے. اس کا تعلق تو حالات اور صورتحال سے ہے. بعض کیسز میں وہ درست رویہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں کیونکہ اس سے رسوائی ہونے کا زیادہ اندیشہ, خاص طور پہ جب دونوں لوگوں کی طرف سے ریپینٹنس یا توبہ کا معاملہ ہو. اور یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ جبری طور پہ کریں, یعنی اگر آپ ریپ کی بات کریں پھر تو اس کو لازماً رپورٹ ہونا چاہیے. ریپ ہی ہے, لیکن اگر ریپ ہاں تو ریپ کو تو جی ریپ کے معاملے میں تو اس چیز کو لازماً رپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ ایک ایسی شدید زیادتی ہے, زیادہ تو یہی ہے رجحان. لیکن اگر کسی وقت کوئی ایسی مصلحت آڑے آ جاتی ہے جس کو ہم ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا سامنے آئے تو شاید ہم بھی یہ کہیں کہ مناسب یہی ہے کہ آپ چپ ہو جائیں, تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ زیادہ امکان یہی ہوتا ہے اس طرح کے کیسز میں کہ اس طرح کا جبر اگر ہوا ہے تو اس کو رپورٹ کیا جائے. لیکن میں وہی کہوں گا کہ کیس ٹو کیس ضرور دیکھنا چاہیے. بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اٹ از ایٹ ٹائمز وائزر کہ آپ خاموش رہیں, خاص طور سے اگر وہ چیز ختم ہو گئی ہے اور وہ ون آف تھی یا دوبارہ اس کے امکان ہونے کا نہیں ہے. میں آپ کو اس کی مثال دے سکتا ہوں ریئل لائف. اب یہ چیز بڑی عام ہو گئی ہے, جیسے انسیسٹ ہے, باپ کا بیٹی کے ساتھ, ماں کا بیٹے کے ساتھ, اس طرح کا معاملہ سوسائٹیز میں ہوتا ہے اور وہ کسی ایک دفعہ غلطی سے ہو جاتا ہے اور بعض وقت جبرن ہو جاتا ہے. یہ باپ اور بیٹی کے معاملے میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. اب وہ بیٹی خاموش ہو جاتی ہے اور باپ بھی باز آ جاتا ہے ایک واقعے کے بعد. تو اب اس طرح کے کیسز میں جہاں ٹراما تو ہو گیا اور وہ بہت دیر تک ٹراما شاید رہے, لیکن اس موقع پہ اگر آپ کریں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہاں تک بات پہنچ سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بیٹی فیصلہ کرے کہ مجھے اس میں خاموش رہنا چاہیے. تو اس طرح سے یعنی بعض میں کہہ رہا ہوں کہ غیر معمولی سچویشنز پیدا ہو سکتی ہیں کہ جہاں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ فریق یہ محسوس کرے کہ بھئی اس میں بہتر ہے کہ آپ چپ رہیں. لیکن میں نے جیسے کیا کہا کہ یہ اس میں فائنل فیصلہ تو ڈیٹا ہمارے سامنے ہوگا, پورا کیس ہوگا تو تبھی ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے, کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ جس کے خلاف یہ اقدام کیا گیا ہوتا ہے وہ مدعی بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. سر اگر یہ آپ کے بالکل بجائے فرما رہے ہیں آپ, لیکن ہمارا معاشرہ اس میں بہت زیادہ نیگیٹو رول ادا کرتا ہے.
جس کی وجہ سے اگر وہ رائٹس لینا بھی چاہ رہا ہو انسان تو نہیں لیتا. تو دیکھیے ہمیں جتنے معاشرے بھی کے دنیا ویسے میں کام کرنے ہیں نا تو معاشرے کی رعایت کر کے کرنے ہیں. بعض جگہوں پہ آپ کو معاشرے سے لڑنا پڑتا ہے, بعض جگہ معاشرے کی رعایت کرنی پڑتی ہے. تو یہ تو وہ عملی دشواریاں ہیں جن پر ہر انسان کو اپنے حالات کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے, کہاں وہ حالات سے لڑ سکتا ہے, کہاں وہ نہیں لڑ سکتا. We have another question in the chat that asks, how can Prophet Muhammad be the last prophet when every creature in this planet is changing from time to time and even our planet is dynamic? How could our creator stop sending a messenger or further messengers because everything is evolving? And so how could our creator put a stop or a seal on prophethood? نہیں, اس کی وجہ تو قرآن نے بتا دی ہے نا کہ دی انسٹیٹیوشن آف پروفیٹہڈ واز ٹرمینیٹڈ, کیونکہ اب قرآن مجید واز given in a preserved form and it was a substitute. It was like it was in place of prophethood. کہ اب prophets کے آنے کی ضرورت نہیں تھی. Enshrined in the Quran was the final guidance that was needed until the day of judgment. So prophets تو تب تک آتے رہے کہ when they were the need of mankind. Once this need was fulfilled, وہ ان کو بند کر دیا گیا اس کا دروازہ, and اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی قرآن مجید کی شکل میں ہمیشہ کے لیے موجود ہے. تو اب اگر کوئی چیز میں تبدیلی آ رہی ہے تو کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی دانش میں نہیں ہے کہ جس سے کوئی ہدایت میں کوئی کمی واقع ہوگی. انسان کی عقل ترقی کر رہی ہے, مطلب ترقی سے مراد یہ کہ آپ سائنٹیفکلی you are gaining a lot and you have more inventions are taking place, but that doesn't mean that کوئی ڈیوائن گائیڈنس میں کمی رہ گئی ہے. یعنی صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر وہ جو ضرورت تھی that has been fulfilled by its revelation and by the fact that it has been preserved until the day of judgment. Shad Shafqat, please go ahead. Dr. Sab, I wanted to know about the importance of understanding at least the verses of the Quran that we recite in our namaz. If we could possibly start off from there, so that, there are so many people I see in the mosques who've been visiting the mosque regularly for years now, and they don't understand the meaning of Bismillahir Rahmanir Rahim or even the word Alhamdulillah. So what would you suggest? I tried speaking to some of the older generation people, and they just shrugged it off by saying that ye to government ka kaam hai, government ko. I responded by saying کہ گورنمنٹ جنت یا دوزخ میں نہیں جائے گی, گورنمنٹ سے حساب اس کا نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنی کوشش کی. Would you suggest that I start off with the younger generation, because I feel very strongly about it. When you know what is being recited by the imam, the namaz, it goes up several notches. So could you please suggest something for me on this? ہاں نہیں, تو یہ تو بہت اچھا ہے. دس از آئی تھنک آپ ٹو پرونگڈ اپروچ اپنا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امیڈیٹلی until you know the language of the Quran, جو آپ قرآن جتنا حصہ پڑھتے ہیں نماز میں, اس میں ظاہر سورہ فاتحہ ہے یا قرآن کی کوئی سورہ ہے, other than that there are certain other utterances, تو لوگوں سے کہیں کہ اردو یا انگریزی میں اس کا ترجمہ پڑھ لیں. اور جو لانگ ٹرم پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ ایک سال کی محنت سے اب بہت ساری ویب سائٹس اور ایپس آ گئے ہیں through which you can learn Quranic Arabic so that when the Quran is being recited you are able to understand it directly. تو نوجوانوں میں یہ ایک تحریک چلائیں, یا ایک اپنے رشتہ داروں میں, فرینڈس کے بچوں میں, یا wherever you have influence, کہ بھئی why don't you spend 1 year, let's say half an hour, 45 minutes a day, for 1 year or maybe 1 year and a half, in which you'll be able to understand the Quran directly. اور یہ بتائیں کہ دیکھیے جو ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں وہ میسج کو تو منتقل کر دیتی ہیں, اور اس وجہ سے شارٹ ٹرم دے ہیو اے رول ٹو پلے, لیکن جو اوریجنل ہے اس کا جو افیکٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. یہ تو ایک یوٹیلیٹی ہے. دوسری جو یوٹیلیٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو ورڈز آر سو پاورفل, دے آر گاڈز ورڈز, کہ وہ جو کچھ میسج آپ کو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں. یعنی when God speaks to you and you are able to understand, so you are not only able to understand what he is speaking, وہ تو آپ ٹرانسلیشن سے بھی کر رہے ہوتے ہیں, but the additional thing is کہ آپ آمادہ عمل ہو جاتے ہیں. اگر کسی چیز سے رکنے کا کہا جا رہا ہے تو آپ رک جاتے ہیں, کسی چیز کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے آپ کر لیتے ہیں, کسی چیز کا ریمائنڈر ساؤنڈ کیا جا رہا ہوتا ہے تو یو آر ریمائنڈیڈ ان اے ویری پاورفل وے. تو وہ جو اوریجنل ہے اس کا تو امپیکٹ از ایکسیپشنل جس کو ہم کر سکتے ہیں. تو آپ شروع میں یہ کہہ سکتے ہیں, اسٹارٹ آف ود the available thing and that is a translation of whatever you're studying in the namaz, but اس کا ایک دوسرا پروسیس ہے ایک لانگ ٹرم,
कि start learning Quranic Arabic. I think I have suggested websites and apps which are now readily available thanks to the COVID era, जिसमें लोगों को घर बैठ के Quranic Arabic सिखाने के बहुत अच्छे काम हुए हैं. Just select a couple of them and you can just indicate कि देखो ये app मौजूद है, ये website मौजूद है. Dr. Sahab, I said this the last time also. Dr. Khalid Zahir has also started twice weekly class early morning of teaching Quranic Arabic. So anyone interested could also go बिल्कुल there. आप I am already उसको involved there. advertise करें, बिल्कुल you bring it to the notice of people as much as you can. इसको share करें. Alhamdulillah, Dr. Sahab, good news is that my Imam Sahab of the Jama Masjid where I am living, he has himself started a Quranic course after I suggested these things to him. And he That has is very started good. it for young people. That is I need brilliant. prayers of all of everybody listening. Thank you. Okay. Thank you very much. Najia, go ahead. You're up next. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहजाद. वालेकुम अस्सलाम. और उस्ताद आज के ही डिस्कशन से एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया है और ये लास्ट क्वेश्चन जो था इसके हवाले से भी, जैसे आप इनकरेज करते हैं कि वी शुड लर्न अरबिक, कुरानिक अरबिक टू अंडरस्टैंड एक्चुअली अल्लाह ताला का क्या मैसेज है, और हम शायद उन सारी डिलेमा से निकल सकें जो हम इतने अरसे से करते आए हैं कि हमें समझ नहीं आता मॉडर्निटी के साथ हम इस्लाम को कैसे रिकंसाइल करें. लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो फुक़हा हैं, जो लीगल स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने ये सारी लॉज, इंजंक्शंस और बुक्स अपॉन बुक्स और जो मुस्लिम लीगल ट्रेडिशन स्टैब्लिश किया है, मोस्ट ऑफ देम वर द अरब scholars themselves. They were native Arabic speakers and they were very close to the era of the Prophet. जब उनकी तरफ से हमें legal injunctions इस तरह की मिलती हैं जो हम आज के ज़माने से reconcile नहीं कर पाते, तो हमारा कुरानिक अरबिक सीखना उसे कहाँ तक मतलब हम कैसे reconcile कर पाएंगे? तो मुझे तो यही समझ नहीं आता कि जी. मैंने कहा आप हैरान होंगी कि नॉन अरबिक स्पीकर्स, आई मीन नॉन अरबिक का मतलब है नॉन नेटिव जो हिजाज के रहने वाले हैं या अरब के लैंड के रहने वाले हैं, हमारे सारे बड़े स्कॉलर्स वर नॉन अरब्स. आप चंद सवाए इमाम अहमद बिन हम्बल वन ऑफ एक्सेप्शन है, वरना आप देखिए इमाम हनीफा जो हैं वो इराक के थे, इमाम औज़ाई जो हैं वो इजिप्ट के थे. When you start counting scholars and you'll find them that none of them belong, very few of them belong to the land of Arabia. इस वजह से ये चीज तो इस वजह से आई थिंक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जो एक है स्कॉलरली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान, वो तो जाहिर है कि दैट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग एंड years ऑफ स्टडी. दैट इज अनदर थिंग. एक है इनफ अरबिक जिसमें जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस. मैं अगर गालिब की शायरी या शेक्सपियर को पढ़ना शुरू कर दूंगा तो सब एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होगा समझाने में, समझने में. लेकिन ये जो रोजमर्रा की गुफ्तगू होती है तो कुरान मजीद का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसको यू आर एबल टू जस्ट comprehend simply by knowing the vocabulary and the construction, not going into scholarly details. So we are talking about that particular part. वो that particular part जो है वो थोड़ी सी मेहनत से I mean you are able to grasp that. और not only this, I can मतलब there examples can be presented before you in the form of human beings. इन्होंने ये काम किया है एप्स के जरिए से या वेबसाइट्स के जरिए से. उन्होंने जब इतनी अरबी सीख ली है तो उनको हमने टेस्ट किया कि आइए आयत पढ़ी और कहा आप खुद तर्जुमा कीजिए, तो दे वुड कम एंड ट्रांसलेट इट आउट ऑफ देयर ओन अंडरस्टैंडिंग. तो ये एक्सरसाइज लोगों ने की है एंड प्रैक्टिकली इसके रिजल्ट सामने आए हैं. तो इस वजह से यहाँ कोई स्कॉलरली अंडरस्टैंडिंग की हम बात नहीं कर रहे जहाँ जिसमें जरूरत है कि गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल एंड डेप्थ. यहाँ इट्स जस्ट अ सिंपल केस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कुरान. ठीक है, वो तो इंडिविजुअल लेवल पे होगा, लेकिन हमारी जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, जैसे आपका एक टॉपिक भी था थोड़ा मुझसे मिस हुआ शुरू में कि इज इस्लाम डिफेंडेबल, और जब इस्लाम की को हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं और हम खुद मुस्लिम होते हैं, उससे अपना इंट्रोडक्शन करा रहे होते हैं, तो जो लीगल प्रिंसिपल्स जो मशहूर हैं उन्हीं के क्या कहना चाहिए उसी के थ्रू हमें देखा जाता है. जैसे पॉलिटिकल सीट भी तो चेंज हो गई थी ना, वो मदीना से इराक मुंतकिल हो गई थी, उसके बाद भी हम ये देखते हैं कि लीगल प्रोसीडिंग्स उसके बाद ज्यादा सामने आने लगी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट तो अरेबिया में हो रही थी ना. अरेबियन पेनिनसुला में भी वही रूलिंग्स आ रही थी जहाँ कुरानिक अरबिक को जानने वाले मौजूद थे. यमन में आ रही थी जहाँ पे सबसे ज्यादा रेशो है चाइल्ड ब्राइड का,
پری پیوبسنٹ میرج کا. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو نیٹو اسپیکرز ہیں جو قرآن کے عربک سے قریب ہیں تو وہ سوال زیادہ نہیں اٹھاتے آج کے زمانے میں. وہ بھی اٹھاتے ہیں, خیر میں اس کو واش اوور کر رہی ہوں. اس کی وجہ دیکھیں دوسری ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ حفظ و تلاوت کی چیز بن کے رہ گیا ان اے ویری لارج چنک آف دا مسلم امہ. آپ نے حفظ کیا چونکہ وہ نیٹو اسپیکرز ہیں, ان کو جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی انہوں نے وہ کر لی. کبھی بھی ریفلیکشن کا تو باعث بنا ہی نہیں, اس لیے کہ دیکھیں میں نے ایک اور کورس میں جب ٹیچ کیا تو بتایا تھا کہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ تھرو حدیث اتنی زیادہ ریمپنٹ ہو گئی اور یہ اتنا زیادہ اس کا کلچر ڈیولپ ہو گیا کہ ڈائریکٹلی قرآن سے سمجھنا جو ہے اٹ never became a intention یا ایک task before Muslims. They wanted to memorize it or to read it when people pass away اور برکت کے لیے. تو اس وجہ سے وہ جو کنیکٹیوٹی with the قرآن ہے وہ تو ایک لمبے عرصے سے ہم اس سے دور ہو چکے ہوئے ہیں. تو جو نیٹو اسپیکرز ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. اور نیٹو اسپیکرز کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دیکھیے اس وقت کی جو عربی اور قرآن کی عربی میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی وکیبلری تک چینج ہو گئی ہے, کنسٹرکشن فرق ہو گئی ہے, سینٹینسز کا انداز فرق ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے جو نیٹو اسپیکرز ہیں دے آر آلسو ایکولی ہینڈی کیپڈ. لیکن آئی وڈ سے کہ دیر آر اسٹل اے اسٹیپ اہیڈ, کیونکہ ایٹ لیسٹ الفابیٹس کے لحاظ سے پھر بھی کچھ کنسٹرکشنز ایسی ہیں جو یو کین گیٹ اے فیئر آئیڈیا کہ ہاں مطلب یہ ہوگا, بٹ اسٹل دے آر ہینڈی کیپڈ. تو یوں آپ سمجھیں کہ اصل میں قرآن مجید سے جو تعلق ہے وہ ہمارا حفظ اور تلاوت یا ثواب پہنچانا یا برکت کے لیے پڑھ دینا یہ رہ گیا ہے. سمجھ کے قرآن پڑھنا, ہدایت کے لیے قرآن پڑھنا, تاکہ وہ جو میسج ہے وہ ہمارے دلوں میں بیٹھے جا کے. آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں. ہاں اس کے لیے لوگ بہت کوششیں کر رہے ہیں, بہت اسکالرز یا جو پبلک اسپیکرز ہیں اس کی طرف آپ کو توجہ دلاتے ہیں. لیکن اگر آپ جو جتنی مسلم پاپولیشن گلوب کی ہے اس کو دیکھیں تو کتنے پرسنٹ ہوں گے کہ جو اس سے وابستہ ہیں؟ تو ہارڈلی کپل آف پرسنٹ آپ کے ذہن میں آئے گا. تو یہ کمی ہے ایکچولی. Thank you very much, Dr. Salim. We have another question in the chat that asks, Surah Baqarah ayat 6 to 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو خبردار کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو خبردار کر دیا. مجھے اس بارے میں تھوڑا روشنی ڈال دیں. پہلے تو وہ آیت چاہیے ہمیں. وہ تو اگر آیت یہ ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم, لیکن یہ تو 67 نہیں ہے, یہ تو 6 یا 7 آیت ہے. ادر دین دیٹ ورس عربک میں بتائیں کون سی ہے. لیکن چلیں اگر جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ خبردار کریں یا نہ کریں ان کو فرق نہیں پڑے گا. یہاں اصل میں ان لوگ مخاطب ہیں اگر یہ آیت مراد ہے کہ جنہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا. So یہاں کافروں پر آیا میں لکھا ہوا ہے ان الذین کفروا سواء. ہاں تو یہ 7ویں آیت ہے, یہ 6ٹھی 7ویں آیت ہے. تو یہاں تو یہ کافر سے مراد یہ ہے کہ who have decided to deny, یعنی intentional denial, you have made up your mind to deny come what may. ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی whether you want them or not, it's not going to make a difference on them because they have decided to deny it. تو یہ تو بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جن کے بارے میں خداوند تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں out of their own arrogance they have made up their mind that چاہے سچ ہوگا چاہے اگر سچ ہوگا بھی تبھی ہم نے نہیں ماننا. تو آپ ان کو ایسے لوگوں کو جو سچ کو سچ سمجھ کے بھی سے نہیں مانتے آپ کے ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ تو پروفٹ کو ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ ڈونٹ گو اوور بورڈ ود them because they are not going to profess faith. Thank you for that explanation, Dr. Salim. Our next question comes from Dr. Suhail Anwar. Please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر سلیم, بہت شکریہ آپ نے تعلیم دیا اور you have continued to give us and enlighten us. میرا سوال تھوڑا سا پرسنل ہے, not personal لیکن عقیدے کے بارے میں. آپ کا پرسنلی آپ کا ایک عقیدہ ہے خدا کی ذات کے اوپر, آپ کا عقیدہ ہے مذہب کے اوپر اور آپ کا عقیدہ ہے مذہب اسلام کے اوپر. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ مذہب اسلام خدا کا آخری مذہب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے آخری نبی. آج کی دنیا میں آج کے زمانے میں آپ کو کون سی ایسی بات پتہ چل جائے, کوئی شخص آپ کے پاس آ کے آپ کے اوپر ثابت کر سائنٹیفکلی یا امپیریسزم سے, کون سی ایسی بات ہوگی جس کو آپ سن کے کہیں گے کہ مذہب انسان کے بنائے؟ تو کون سی چیز ہے جو اگر آپ بس انسان کے بنائے ہیں, ڈیوائن نہیں؟
تو کون سی بات ہے اگر آپ کے پاس آج کوئی ثابت کر دے تو آپ اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں؟ واٹ از دا ون تھنگ؟ میرا خیال ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں ایک دفعہ کہ مذہب کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ موت کے بعد کیا ہونا ہے اس کی انفارمیشن ہے. تو موت کے بعد یعنی زندگی کے بارے میں تو انسان لاٹ آف تھنگز مے بی ویری ہائی پرسنٹیج آف تھنگز ہی کین کنڈکٹ فار ہز اون سیلف اینڈ ود ہز اون سیلف. لیکن جو مذہب کا کنٹریبیوشن یا ریلیونس ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ٹیلز اس دیٹ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن آفٹر ڈیتھ. از دیر لائف آفٹر ڈیتھ؟ وائی ہیو وی بین سینٹ ہیئر؟ واٹ ایگزیکٹلی از دا پرپز آف لائف؟ وغیرہ وغیرہ یہ فلسافیکل کوشچنز ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑا جو فلسافیکل کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن آفٹر ڈیتھ. تو یہ اگر مسئلہ انسان کو مذہب کے علاوہ کوئی اور چیز بتا دے اور اتنے تیقن کے ساتھ بتا دے جیسے مذہب نے بتایا تھا تو پھر مذہب کی ضرورت نہیں رہے گی. تو مطلب آپ کا کہنے کا یہ کہ اگر آپ کے اوپر یہ کوئی ثابت کر دے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، یا تو یہ ثابت کر دے اور یا یہ ثابت کر دے جو مرنے کے بعد زندگی ہے اور وہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، یعنی either of the two. یعنی وہ یا تو یہ بتا دے کہ ڈیتھ ہی اصل چیز ہے، there is not going to be any more life، اور یا یہ بتا دے کہ ہاں there is going to be some other plane of life، لیکن اس کی تفصیل یہ اور یہ ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ ہاں یہ اٹ میک سینس، اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ جی سوری تھرڈ آپشن بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، there is just blank darkness. ہاں وہ تو وہی ہے نا کہ there is nothing. وہ تو پہلی آپشن ہی ہے نا کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، یعنی life is all that there is. یا تو آپ یہ اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں کہ بھئی there is nothing after life، اور جیسے دیکھیں نا مشرکین کہتے تھے یہ قیامت تو آنی نہیں ہے، ان کے ہاں تو یہ اسی جگہ پہ عقیدہ تھا کہ ہم دنیا ہی میں ختم ہو جائیں گے، اور یہ کہتے تھے کہ لا یہلکون الدہر، یہ زمانے کے وسیسٹیوڈز ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں جس میں سارا چیز ہو رہا ہے. once you pass away you pass away. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرا اور آپ کا پرسنل یقین مذہب پہ ہمارا جو سب سے بڑا یقین ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور چونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہے یا نہیں، یعنی اصل میں اس کو آپ یوں سمجھے نا کہ اس سے پہلے ایک اور چیز ہے کہ اگر ہم ایک کریٹر کو مانتے ہیں تبھی یہ سارا کچھ ہوگا نا. یعنی کریٹر کی ایگزسٹنس ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ بھئی اس دنیا میں ہم کچھ کر رہے ہیں، اس میں کچھ اکاؤنٹیبلٹی ہماری نہیں ہو رہی، برے لوگوں کا انجام جو ہے وہ اچھا بھی ہو جاتا ہے، اچھوں کا برا بھی ہو جاتا ہے، اور دنیا میں جو امپرفیکشنز ہیں ان کے بارے میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، جیسے بدھا نے اس کو ریز کیا، تو اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے. تو کچھ سوالات زندگی کی ناتمامی ہے جو پیدا کرتی ہے، اور کچھ سوالات زندگی کا اختتام پیدا کرتا ہے. تو یہ دونوں طرح کے سوالات ہیں. خود دنیا کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ اگر آپ اللہ کو سبٹریکٹ کر لیں یا اللہ تعالیٰ کو مان لیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کے خدا ہیں کہ جس میں دنیا میں اتنا ظلم اور زیادتی انہوں نے روا رکھی ہوئی ہے. کیا وہ جیسے وہ ہے نا اولمپین گاڈز ہیں جو گریک میتھولوجی میں کہ وہ بیٹھ کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، مار رہے ہیں اور ایک کا ساتھ دے رہے ہیں، کسی کا نہیں دے رہے، کہ یہ کوئی کرولٹی کا مظاہرہ جو کر رہے ہیں. تو سوالات دونوں طرح کے پیدا ہوتے ہیں، اس دنیا کی انجسٹسز پہ، اس دنیا کی ناتمامی پہ، اس دنیا کی کار فرمائی پہ بھی کہ بھئی کتنی گرینڈ چیز ہے، ایک طرف اتنی گرینڈ اور گرینڈر ہے اور اتنی خوبصورتی، اور دوسری طرف اتنا ظلم ہے. تو what is the logic of the two coexisting؟ اور دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد کا مسئلہ کیا ہے. تو دنیا کا بھی مسئلہ کسی درجے میں پیدا ہوتا ہے، کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں جو مذہب بتاتا ہے، اور آخرت کے حوالے سے بھی، یعنی مرنے کے بعد بھی. I would say it has a relevance philosophically on both these worlds. تو اگر ہم مرنے کے بعد والی زندگی کے ہی ریشنل پہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹک کریں، اور ہم یہ کہیں کہ ہمارا مذہب سب سے بڑا عقیدہ اس لیے ہے کہ آج تک سائنس ہمیں نہیں بتا سکی یا کوئی اور فلسفی ہمیں مرنے کے بعد کیا ہو. جس دن اگر ہمیں سائنس ایکسپلین کر دے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو ہمارا عقیدہ مذہب سے ہٹ سکتا ہے. اگر ہم اسی چیز کو تھوڑی دیر کے لیے کنسیڈر کریں تو مذہب بھی ہمیں ایمپیریکلی یا لاجیکلی تو نہیں بتاتا مرنے کے بعد کیا ہے. مذہب کہتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا اور تم میری بات پہ یقین کرو. تو مذہب ہمیں فیتھ پہ بیس کر رہا ہے اپنے سارے ریشنل سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا سب سے بڑا عقیدہ جو مذہب کے اوپر ہے، لیٹس سے فار دس ڈسکشن، وہ مرنے کے بعد والی زندگی پہ ہے. اس کا مطلب ہمارا پورا مذہب اور عقیدہ فیتھ پہ بیس ہو گیا نا. پھر ٹوٹلی نہیں، وہ میں نے اس کا ایک جواب دوسرا دیا نا کہ یہ تو اصل میں دوسرا سوال ہے. پہلا سوال تو یہ نا کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا اگر دنیا کا کوئی کریٹر آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. یعنی اگر وہ کریٹر ہے تو یعنی جیسے میں نے کہا نا کہ دو سوالات ہیں، ایک ہے مرنے کے بعد کا سوال، ایک ہے زندگی کا سوال.
کہ وہ جو کریٹر ہے اس سے کوئی تعلق پیدا کیا جا سکتا ہے, اس کریٹر نے کوئی آپ کو گائیڈنس دی ہے. تو یہ جو مرنے کے بعد کا سوال کا جواب ہمیں یہاں سے مل سکتا ہے, یعنی جو لوگ اس پہ اطمینان حاصل کرنا چاہیں کہ اس کریٹر نے ہمیں خبر دی ہے تھرو ہز اسکرپچر کہ یہ سوال تو پیدا ہو جاتا ہے نا کہ بھئی یہ دنیا نامکمل ہے, دنیا میں انجسٹس ہے, یہ بات کہ کوئی دنیا اور ہونی ہے, یہ اس سوال تک ہم پہنچ جاتے ہیں, اس کا جواب ہمیں نہیں ملتا. تو وہ جواب پھر بنانے والے کی طرف سے اگر ہمیں ملنا شروع ہو جائے اور بنانے والا آپ کو یہ اطلاع دے کہ میں نے کتاب میں اس کا جواب دیا ہے اور وہ جواب ہر لحاظ سے آپ کو مطمئن کر دیتا ہے, تو یہ وہ سوال ہے کہ جو دنیا میں آپ سے ریلیٹ ہوتا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا ایک ہستی ہے, اس ہستی نے آپ کی گائیڈنس کے لیے بندوبست کیا ہوا ہے, اور اس کے بارے میں اگر آپ کو اطمینان ہو جائے کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے تو اسی نے آپ کو وہ آخرت کے بارے میں رہنمائی دی ہے, جس کے بارے میں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی کچھ گڑبڑ ہے, یہ دنیا امپرفیکٹ ہے, اس میں کوئی انجسٹسز ہیں جو ایڈریس ہونے چاہیے. تو وہ جو امپرفیکشنز اور انجسٹسز کو ایڈریس کر کے اس آخرت کے سوال کا جو جواب آپ کو نہیں ملتا, سوال پیدا ہو جاتا ہے, اس کا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کتاب آپ کو دی ہے اور جس کے بارے میں یہ اطمینان دلایا ہے کہ یہ اللہ کی آخری ہدایت ہے, اس میں ہم نے اس کی تفصیل کر دی ہے. تو یہ جب میں کہتا ہوں نا کہ لائف آفٹر ڈیتھ کی تفصیل کرتا ہے, تو یہ اس کا ایک پریلوڈ ہے کہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اطلاع ہمیں تو اللہ ہی دیں گے نا, تو وہ اللہ نے دنیا میں دے دی ہے اور اس کے بارے میں ہم یقین کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. Thank you very much, Dr. Salim. That was it for all of the questions today. Any concluding remarks before we end the session? So, inshallah, tomorrow we'll have our session, and take care of yourselves. It's pretty cold all over the world, and hopefully, inshallah, God will take care of us, and see you all tomorrow.